السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ناول لے کے آئی ہوں یہ وانی بیس ہے اور کافی اچھے ریویوز بھی تھے اس کے، تو چلیے اب ہم اسے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں اور نام جو ہے آپ لوگوں کو لاسٹ پہ پتہ چل جائے گا۔ حال میں بیٹھے وہ سب مہر گفتگو تھے، علاقے کے سب مرد وہاں موجود تھے۔ سامنے موجود بڑی سی کرسی خالی پڑی تھی۔ سردار سلطان شریف لا رہے ہیں، ملازم نے آ کر اعلان کیا تو سب لوگ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ عین اسی وقت دروازے سے دراز قدامت شخص داخل ہوا، سب لوگ احتراماً کھڑے ہو گئے۔ سلام سردار، سب لوگوں نے بیک وقت کہا تھا۔ وعلیکم السلام، بیٹھ جائیں پلیز، سلطان نے سلام کا جواب دے کر انہیں بیٹھنے کا کہا۔ سفید شلوار قمیض پر کالے رنگ کی شال ڈالے، پیروں میں پشاوری چپل پہنے وہ شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ لمبے لمبے ڈاک بھرتا وہ اس خالی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ جی فرمائیے، کیا مسئلہ ہے؟ سب خیریت؟ سلطان نے ٹانگ پر ٹانگ جمائے سب سے سوالیہ انداز میں پوچھا تھا۔ سردار سیف اللہ کی بیٹی شہر سے تعلیم مکمل کر کے آ رہی ہے۔ اس نے مدرسے میں عالمہ کے کورس کے ساتھ ایم اے کی ڈگری بھی اچھے نمبروں سے حاصل کی ہے، ایک وڈیر عمر شخص نے اٹھ کر تفصیل بتایا۔ تو اس نے ابرو چکا کر بے نیازی سے پوچھا۔ سردار، ہم ایک تقریب رکھنا چاہ رہے ہیں، اس بچے کی منگنی اپنے خالہ زاد سے ہو رہی ہے تو اسی کی اجازت چاہیے تھی، اس شخص نے ادب سے کہا۔ تو سلطان نے بیزاری سے منہ کے زاویے بگاڑے۔ اتنی ذرا سی بات کے لیے اجازت؟ چھوڑے خیر، آپ جب چاہیں تقریب رکھ لیں، ویسے بھی دادا سائیں کل تک لوٹ آئیں گے تو اس بارے میں زیادہ بحث نہیں کیجیے گا، وہ شان سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ شمسو، انہیں چائے کے بغیر مت جانے دینا، ملازم سے کہتا وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ اے یہ کیا کر رہی ہے تو؟ شائستہ نے تخت پوش پر بیٹھتے ہوئے اپنی بگڑی اولاد ماہنور سے پوچھا جو پیروں پر مہندی لگا رہی تھی۔ اماں، فیشل کر رہی ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہتے پیروں کو غور سے دیکھا۔ یہ فیشل ہے کہ اندھی ہے؟ شائستہ نے اپنی موٹی ناک کو مزید پھیلا کر کہا تھا۔ وہی تو اندھی ہوں جو نظر نہیں آ رہا، مہندی لگا رہی ہوں، وہ بھی تنگ کر بولی تھی۔ مانو کنواری لڑکیاں مہندی نہیں لگاتی، اب کی بار شائستہ نے غصے سے کہا۔ تو شادی کروا دو نا، مانو نے کندھے اچکائے تھے۔ چل دفعہ ہو کمینی، کیسے سرعام بےہودگی کرتی ہے، آنے دے، تیرے ابا کو بتاتی ہوں میں، کچھ بندوبست کرتے ہیں تیرا۔ شائستہ نے جوتی اتار کے اس کی جانب اڑائی مگر وہ بر وقت اٹھ کر سائڈ پر ہو گئی تھی، جس وجہ سے اس کی ساری مہندی فرش پر اپنی چھاپ چھوڑ گئی۔ حد ہے اماں، ساری مہندی خراب کر دی ہے آپ نے، غصے سے کہتی وہ واش روم کی طرف بڑھی تھی۔ چاچی امی جان کہاں ہے؟ سلطان نے اندر داخل ہوتے ہوئے تپی ہوئی شائستہ سے پوچھا تھا۔ اپنے کمرے میں ہوگی، اور کہاں جائے گی؟ شائستہ نے تنگی سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اے سریلی، فرش پر پوچھا لگا دے، کمبخت، ماری ساری مہندی لگا گئی ہے میرے فرش پر۔ ملازمہ کو گلا پھاڑ کر آوازیں دینے لگی۔ نتیجہ ملازمہ ہاتھ میں جھاڑو پکڑے باہر آئے۔ کیا ہوا باجی ہے تو کیا کر رہی ہے؟ یہ جھاڑو کتنا گندا ہے۔ شائستہ کی صاف شفاف طبیعت پر گندگی گرا گزری تھی۔ وہ باجی میں واش روم دھو رہی تھی۔ سریلی کے الفاظ پر شائستہ مزید تپ گئی تھی۔ دفعہ ہو، جا کر اسے گندے جھاڑو کو پھینک اور پہلی فرصت میں سارا صحن صاف کر، غصے سے کہتی وہ اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ سلطان جو کب سے کھڑا ان کی حرکت دیکھ رہا تھا، سر جھٹک کر امی کے کمرے میں گھس گیا تھا۔ میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ اس میں املا کی بہت زیادہ مسٹیک ہے، اور اگر مجھ سے پڑھنے میں کوئی مسٹیک ہو جائے تو آپ لوگ اس کو اگنور کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ کالے بائے میں لپٹی ہاتھ میں 2 بیگز اٹھائے وہ جو ہی گاڑی سے اتری، سیف اللہ نے آگے بڑھ کے اس کا استقبال کیا، اس کے ہاتھ سے بیگ تھام لیے اور بیٹی کو لیے گھر کی جانب چل پڑا۔ ارے انکل آپ چلیں، میں یہ بیگ وغیرہ لے کر آتا ہوں۔ احمد نے سیف اللہ کے ہاتھ سے بیگ پکڑے تھے۔ سیف اللہ تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا، جبکہ ابایا میں لپٹی وہ آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ عائشہ، اپنے نام کی پکار پر وہ رکی۔ یہ احمد کی آواز تھی۔ 2 دن میں ہماری منگنی ہے، کیا تم اب بھی اپنا چہرہ نہیں دکھاؤ گی؟ احمد کے الفاظ پر عائشہ ٹھٹکی تھی، پھر غصے سے پلٹی۔ میں تم جیسے گھٹیا انسان سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ میں جانتی ہوں کہ تم کیوں مجھ سے شادی کرنا چاہ رہے ہو، مگر یاد رکھنا تم مر کر بھی میری عزت پر حرف نہیں لا سکتے۔ دستانے میں چھپا اپنا ہاتھ آگے کر کے اس نے احمد سے بیگ چھینے اور وہاں سے چل پڑی۔ سالے، تجھے تو میں چھوڑوں گا نہیں، تو دیکھ پورے گاؤں میں تجھے رسوا نہ کیا تو میرا نام بھی احمد شیراز نہیں۔ دان پیس کر کہتا وہ غصے سے وہاں سے پلٹ گیا تھا۔ واہ یہ میں نے کیا سنا ہے، آپ میری منگنی احمد سے کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہا کر وہ جب باہر نکلے تو باپ کو چائے بناتا دیکھ کر وہ وہیں بیٹھ گئی تھی۔ دودھ جیسا سفید گول مٹول چہرہ اور گلابی جیسی سرخ گال نفاست سے سیٹ کیا گیا حجاب قدرتی حسن سے مالا مال تھی۔ ہاں یہ سچ ہے، مگر تجھے کس نے بتایا؟ سیف اللہ نے چائے پیالیوں میں انڈیلتے ہوئے حیرت سے کہا تھا۔ مگر بابا ایک بار پوچھ لیتے، آپ جانتے ہیں نا کہ میں اسے پسند نہیں کرتی۔ باپ سے چائے کی پیالی لے کر سائڈ پر رکھتے ہوئے اس نے کہا۔ سیف اللہ نے گہرا سانس لیا تھا۔ بیٹی تو جانتی ہے کہ مجھ پر تیرے خالوں کا کتنا قرضہ، اور احمد تجھے پسند بھی کرتا ہے، تجھے خوش رکھے گا۔
सैफुल्लाह ने चाय की प्याली होंठों से लगाकर एक घूंट भरा था। बाबा आप मुझे बेच रहे हैं? आयशा की बात पर सैफुल्लाह ने हैरत से देखा। वो अच्छा लड़का नहीं है बाबा। खुदा मुझे जहन्नुम में मत झोंके। आप जानते हैं वो कैसे लोग हैं। आयशा ने बाप को हैरत ज़दा देकर अपनी बात की वजाहत दी थी। मुझे यकीन है कि मेरी बेटी मेरा मान रखेगी। सैफुल्लाह संजीदगी से कहते चाय की प्याली वहीं छोड़कर बाहर निकल गया था। आयशा बेबसी से दरवाजे को देखा। ढेरों आंसू इसकी बड़ी सी आंखों में भर आए थे। या अल्लाह मदद। बेबसी से अपने रब को पुकारती उठकर अपनी चाय गर्म करने लगी जो ठंडी हो चुकी थी। माँ तो थी नहीं और ना ही कोई बहन भाई था। इसकी माँ इसे पैदा करते ही दुनिया से चल बसी थी। बाप ने कभी माँ की कमी महसूस ना होने दी थी, मगर आज शिद्दत से इसे अपनी माँ की याद आ रही थी। इसकी आंख खुली तो सुबह के 10 बज रहे थे। रात वो देर तक डेरे पर बैठा रहा था। इसलिए आंख देर से खुली थी। मोबाइल उठाकर देखा तो 15 मिस्ड कॉल थी और 50 मैसेज ने इसकी आंखें पूरी की पूरी खोल दी थी। जल्दी से इस नंबर पर कॉल बैक की तो दूसरी तरफ से फ़ौरन कॉल रिसीव कर लेगी। शायद वो इसी की कॉल की मुंतज़िर थी। कहाँ थे? सुबह से फ़ोन कर रही हूँ, रात में भी बात नहीं की। कॉल उठाते ही इसने शिकवा शुरू कर दिए थे। I'm sorry जान, आँख देर से खुली थी, सॉरी प्लीज़। सुल्तान ने बेड से उठकर पर्दे सरकाते से माजरत की थी। शायद रात बारिश हुई थी, इसलिए मौसम खुशगवार था। अच्छा ठीक है, फिर मुझे कब मिलोगे? उसने फ़ौरन राज़ी होते हुए से फरमाइश की थी। बस नाश्ता करके निकलता हूँ, तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा। सुल्तान ने मुस्कुराकर बताया। फिर ओके कर के कॉल काट दी। मोबाइल बेड पर उछालता वॉशरूम की जानिब बढ़ गया था। अम्मा देख लो बाजी को कितने ज़ोर से मार रही है। मानो ने शाइस्ता की जानिब शिकवा नज़रों से देखा तो शाइस्ता जो मुलाजमा को हिदायत दे रही थी गुस्से से इसकी जानिब मुड़ी थी। कम वक्त मारी दफ़ा हो जा, तुम दोनों लड़ के मरोगी। मानो अपनी बेइज्जती पर मुंह बना कर रह गई थी, जबकि फारिया ने फर्जी कॉलर झाड़े थे। आप ही तुम्हारी शादी होने दो, देखना दोबारा यहाँ कदम नहीं रखने दूंगी। मानो ने हमेशा की तरह रटी हुई धमकी लगाई और पैर पर रखती ये जा वो जा। सीढ़ी से उतरते रियाज ने मानो का आखिरी जुमला सुना तो वो मुस्कुराकर फारिया को देखा था। फारिया इसे मुस्कुराता देख चुकी थी। इसे बताओ कि तुम शादी के बाद भी यहीं रहोगी, बस कमरा बदलना है। रियाज की ज़ुबानी बात पर फारिया गुस्से से पलटी थी। 1000 बार कहा है आपसे, इस बार भी कह रही हूँ, मैं आपकी औकात से बाहर हूँ। गुस्से से कहती वो किचन की जाने मुड़ गई थी। ये दोनों लड़कियाँ चाची पर गई हैं नखरीली। ना जाने चाचू ने कैसे पटा लिया चाची को। वो खुद से बड़बड़ाता हुआ सोफे पर रह गया था। छोड़ो ना ये सरदार गिरी, कितने मसरूफ़ हो गए हो तुम। तुम्हारे पास मेरे लिए भी वक्त नहीं है। रुबाब ने इसके कंधे पर सर रखे हमेशा का गिला किया। इस वक्त वो दोनों गांव के पास एक खूबसूरत झील के किनारे बैठे थे। रुबाब तुम जानती हो ना कि दादा सरदार ने मुझे कितने मान से कहा था कि इनके कहने पर ही मैंने सरदार बनने की हामी भरी थी। रियाज भाई तो बिल्कुल इस मामले में खाली हैं। दादा सरदार ने मुझे पगड़ी सौंपी है। इसने इसे प्यार से समझाया था। रुबाब और सुल्तान 1 साल से एक दूसरे को जानते थे। इन दोनों की मुलाकात इसी झील के किनारे हुई थी। सुल्तान किसी काम से यहाँ आया था। रुबाब अपनी माँ के मरने के बाद अक्सर इसी झील के किनारे बैठकर वक्त गुजारती थी। सुल्तान और इसकी दोस्ती हुई और फिर मोहब्बत। अच्छा सुना है तुम्हारी भाभी आने वाली है? सुल्तान ने कुछ याद आने पर कहा। हाँ, 2 दिन बाद मंगनी है भाई की आयशा के साथ। मेरी खाला ज़ात है, मगर मुझे नहीं पसंद वो। अहमद भाई ही की ज़िद पर मंगनी हो रही है और पता है वो हर वक्त खुद को ढांपे रखती है। बकौल इसके वो पर्दा करती है। हूँ ऐसा भी क्या पर्दा? रुबाब ने मुँह बनाकर आखिरी जुमला तंजिया कहा तो सुल्तान ने सर झटका था। वो खूबसूरत आवाज़ में कुरान की तिलावत करने में मसरूफ़ थी। इसकी दिल मोह लेने वाली आवाज़ माहौल को पुरसकून बना रही थी। फिर इसने कुरान को चूम कर गुलाब में डाला और अलमारी के ऊपर एहतराम से रखती है। बेड पर से अपना छोटा सा मोबाइल उठाकर वक्त देखा तो सुबह के 6 बज रहे थे। बाहर हल्की रोशनी फैल चुकी थी। सैफुल्लाह नमाज़ पढ़ते ही खेतों में चला गया था। इसने जल्दी से अपने छोटे से मकान की सफाई शुरू कर दी। मकान में 2 कमरे आमने सामने बने थे। दरमियान में छोटा सा सहन था। एक कोने में बाथरूम था। सहन के ही एक कोने में चूल्हा वगैरह रखा कर खाने पकाने का बंदोबस्त किया गया था। छोटा सा मकान मिट्टी का बना और बहुत पुरसकून था। गांव वालों के मकानों से ज़रा हट कर था। सफाई करने के बाद इसने नाश्ता बनाया। इसी दौरान सैफुल्लाह भी खेतों से लौट आए थे। हाथ मुँह धोकर वो नाश्ते के लिए बैठ गए थे। आयशा ने जल्दी से गरम गरम पराठा, रात की बची सब्जी और चाय का प्याला इसके सामने रख दिया। दोपहर तक अपनी माँ के संदूक से कोई अच्छा सा जोड़ा पहन कर तैयार हो जाना। मंगनी की रस्म के लिए चंद लोग आएंगे। सैफुल्लाह ने नाश्ता करते हुए उसे बताया। आयशा ने शिकवा के नज़रों से अपने बाप को देखा, मगर वो सर झुकाए नाश्ते में मगन था। बाबा सैफुल्लाह के कानों से इसकी बेबस आवाज़ टकराई। बहुत मान था इस आवाज़ में। सैफुल्लाह इस पर नजरें डाले बगैर चाय की प्याली उठाकर अपने कमरे में चला गया था। आयशा बेबसी से कमरे के बंद दरवाजे को देखा। अपना नाश्ता वहीं छोड़े वो मरे कदमों से उठकर अपने कमरे में आई थी। चारपाई के नीचे से लोहे का संदूक खींच कर निकाला। इस पर बड़ा सा ताला लगा था। कामते हाथों से चाबी ताले में लगाई और संदूक खोलकर इसमें मौजूद चीज़ें देखने लगी। इसमें इसकी माँ के चंद शादी के जोड़े और 2 जोड़ी चप्पल पड़ी थी। कुछ बनाव श्रृंगार का सामान भी मौजूद था जो आयशा ने खुद ही पैसे जोड़कर अपने लिए खरीदा था। इसने ये संदूक बहुत एहतियात से संभाल कर रखा था। वो ज़मीन पर ही बैठ कर इन सब चीज़ों को गौर से देखने लगी। आंसू बंद तोड़ कर इसके नर्म और गुलाबी गालों पर बहने लगे थे। अपनी माँ के कपड़ों को सीने से लगाए वो फुर फुर कर रोती थी। अम्मी जान
अगर आप ज़िंदा होती तो कम से कम मुझे तसल्ली तो देती। बाबा न जाने मुझे किस गलती की सज़ा दे रहे हैं, बार भी सर पर हाथ रख कर मुझे दिलासा नहीं दिया। अम्मी जान मैं कैसे समझाऊँ इनको, अहमद मेरी इज़्ज़त को तबाह करना चाहता है, वो बदला ले रहा है मुझसे। अम्मी जान मैं आपको बहुत याद कर रही हूँ। कब्रों को सीने से लगाए अपनी माँ के लम्स को महसूस करने की कोशिश कर रही थी। रोने से इसकी हिचकी बन गई थी। अपनी माँ को मुखातिब करके वो इससे अपना हाल दिल बयान कर रही थी। कमरे के दरवाजे पे खड़ा सैफुल्लाह गंगसा होकर अपनी इकलौती बेटी को देख रहा था। वो जो इसका नाश्ता यूं ही पड़ा देखकर इसे नाश्ता देने आया था, इसे अपनी माँ से बातें करता देख कर शर्मिंदगी की गहराइयों में चला गया था। कैसा बाप था, अपने मतलब की खातिर अपनी बेटी को जहन्नुम में झोंक रहा था। आयशा की पीठ दरवाजे की जानिब होने की वजह से उसे देख नहीं पाई थी। वो तड़प के इसके पास पहुंचा, उसे सीने से लगाया था। बस कर मेरी बच्ची, मत रो, मुझे माफ़ कर दे, मैंने गलती की, मत रो। उसे सीने से लगाए खुद भी रो दिया था। बाबा मुझे माफ़ कर दे, मैं बहुत बुरी हूँ, आयशा ने बाप के आंसू पोंछते हुए कहा तो सैफुल्लाह ने इसके माथे पर बोसा दिया था। मेरी बेटी बहुत अच्छी है, मेरी कुल कायनात हो तुम। चलो अब नाश्ता करो, मैं भी जिंदा हूँ, तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा। इसने आयशा को तसल्ली दी और नाश्ते की प्लेट इसके सामने रखी। अच्छे से नाश्ता कर लो, जल्दी से घर के सारी खिड़की दरवाजे बंद करके अंदर ही रहना, मैं आता हूँ। इसे हिदायत देकर उठ कर बाहर गया था। इसका रुख अब शिराज के घर की तरफ था। चलते हुए वो माजी में खो गया था। ताहिरा से वो बहुत मोहब्बत करता था। वो दोनों एक दूसरे में मुकम्मल थे, मगर शादी के 4 साल बाद भी औलाद की कमी से वो दोनों ही उदास रहते। सैफुल्लाह की ख्वाहिश थी कि कोई औलाद इसे बच्चे बहुत पसंद थे। उन्होंने अपने बच्चों के नाम तक सोच रखे थे, मगर अल्लाह की मर्जी के आगे इंसान बेबस है। आखिर ताहिरा ने सैफुल्लाह की ख्वाहिश पूरी करने की ठानी और इसके कहने पर एक दिन सैफुल्लाह इसे शहर इलाज के लिए ले गया। डॉक्टर ने चेकअप के बाद बता दिया कि चंद पेचीदगियों की वजह से ताहिरा बच्चा पैदा नहीं कर सकते। अगर वो इसका छोटा सा ऑपरेशन करवा दे तो बच्चा तो पैदा हो सकता है, मगर इसे ऐसे में किसी एक की जान को खतरा लाहक रहेगा। सैफुल्लाह ने ताहिरा को इलाज करवाने से मना कर दिया। इसे कुछ नहीं चाहिए था, अल्लाह का दिया सब कुछ था। इसका खेती बाड़ी का काम भी काफ़ी अच्छा था। वो दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश थे, मगर ताहिरा ना मानी। सैफुल्लाह इसकी जिद के आगे हार गया और यूँ छोटे से ऑपरेशन के 4 माह बाद ही वो उम्मीद से होगी। सैफुल्लाह इसका बहुत ख्याल रखता, ज़मीन पर पैर तक ना रखने देता। फल, दूध, दही, मक्खन, वो हर तरह से इसकी अच्छी खुराक देता, इसका ध्यान रखता, मगर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। डिलीवरी के वक्त ताहिरा एक नन्ही सी परी सैफुल्लाह की गोद में डालकर खुद इसे दगा दे गई थी। इसने अपनी जान जॉकेट में डालकर सैफुल्लाह की ख्वाहिश पूरी की थी। सैफुल्लाह ने इस परी का नाम आयशा रखा था। आयशा की खाला यानी अहमद की माँ इसे संभाले रखती थी। जब सैफुल्लाह खेतों से लौटता तो अपनी परी को खुद ही संभालता था। आयशा 1 साल की थी जब शदीद तूफान और बारिश की वजह से सैफुल्लाह की सारी फसल तबाह हो गई थी। इस पूरे साल की कमाई एक रात में तबाह हो गई थी। कुछ दिन तो सैफुल्लाह काफ़ी परेशान रहा। फिर आयशा को नमूनिया हो गया, जिसकी वजह से वो मज़ीद परेशान हो गया। इलाज की खातिर फूटी कौड़ी नहीं थी, इसलिए आसमा अहमद की माँ से मिन्नत की कि वो शराज से चंद पैसे ले दें। यूँ इलाज का खर्चा निकल आया और आयशा का इलाज अच्छी तरह हो गया। आयशा की उम्र 2 साल हुई तो रुबाब पैदा हुई। आसमा ने कभी आयशा और अपनी औलाद में फ़र्क नहीं किया और फिर एक दिन खेतों से गुजरते वक्त आसमा को एक जहरीले सांप ने डस लिया था। कोशिश के बावजूद भी वो जिंदा न बच सकी और आयशा एक बार फिर माँ की शफकत से महरूम हो गई। शराज अपनी बीवी के मरने पर इंतहाई दुखी हुए थे। इस चंद दिन लोगों की बातों में आकर इसने सैफुल्लाह का गिरबान पकड़ लिया। तेरी बेटी मनूसा पैदा होते ही माँ को खा गई, फिर तेरा कारोबार तबाह हुआ और अब मेरी बीवी, आइंदा मुझे ये लड़की यहाँ दिखाई ना दे। सैफुल्लाह आंसू पूछता अपनी बेटी से लिपट गया। एक ही तो औलाद थी जो उसे इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद मिली थी। इस दिन के कुछ अर्सा बाद 4 साल आयशा को शहर एक मदरसे में दाखिल करवा कर सैफुल्लाह पुरसकून हो गया था। कभी कभार मिलने पर जाता था, मगर गांव वापस नहीं लाया था। शिराज के घर के पास पहुंचकर वो अपनी सोचों से बाहर निकला। आंसू साफ करता वो अंदर दाखिल होता। सामने सहन में शिराज अपने दोस्तों के साथ बैठा गप्पे हाँक रहा था। वो 50 साल ढेर उम्र था, मगर कहीं से भी वो 50 साल नहीं लग रहा था। इसकी सूट बूट पर्सनैलिटी से वो 30-35 बरस का मजबूत मर्द था। मुझे ज़रूरी काम है, मेहरबानी करके ज़रा मेरे साथ आइए। सैफुल्लाह ने आते ही मुद्दे की बात की थी। क्या बात है, यही बताओ। शिराज ने हकालत से इसकी सादे से फटे हुए कपड़ों को देखते हुए बेजारी से कहा था, मेरी बेटी इस रिश्ते से खुश नहीं है और मैं इसकी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता, इसलिए मंगनी की रस्म नहीं होगी। सैफुल्लाह ने सीधे सीधे बात की। शिराज ने गुस्से से इसे घूरा था, मगर 4 लोगों के दरमियान वो जज्बाती होकर अपनी इज्जत खराब नहीं कर सकता था। ठीक है, फिर मेरे पैसे लौटा दो, शिराज ने नॉर्मल लहजे में कहा। मैं बहुत ज़्यादा आपका कर्जा उतार दूंगा, सैफुल्लाह मजबूर लहजे में कहकर पलटा, मगर शिराज की आवाज़ ने उसके कदम रोक दिए थे। वो जल्द नहीं, आज शाम तक। सैफुल्लाह बिना पलटे ही दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जो भी था इसकी बेटी की जिंदगी का सवाल था, वो कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता था। दरवाजे पर खड़े अहमद की तरफ इसकी नज़र पड़ी, जो कहर आलूद नज़रों से इसे घूर रहा था। वैसे नज़रअंदाज करता घर से निकल गया था। सुल्तान फ्रेश होकर डाइनिंग हॉल में आया तो दादा सरदार को वहीं बैठा पाया था। सलाम दादा सरकार, आप कब आए? इनके पास बैठते हुए वो गोया हुआ था। वालेकुम सलाम। उठ गया मेरा शहजादा? हम तो रात ही आ गए थे, मगर तुम सो रहे थे इसलिए तंग नहीं किया। दादा सरदार ने इसके कंधे पर थपकी दी थी। जी ठीक है, जी थक गया था तो जल्दी सो गया, इसने वजाहत दी। चलो अच्छा है, अपने बाप और भाई से भी मिल लेना। दादा सरदार कहते ही मुलाजिम की तरफ मुतवज्जा हुए जो नाश्ता सजा रही थी, जबकि सुल्तान उठकर अपने भाइयों के कमरे में घुस गया था। कुछ देर में सुल्तान अपनी
چھوٹی اور لاڈلے بھائی کو بھی کمرے سے باہر لے آیا تھا۔ وہ دونوں بھائی جڑواں تھے مگر ان کی شکلیں مختلف تھیں۔ سب سے بڑا ریاض، اس کے بعد سلطان اور پھر ایاز اور فیاض تھے اور ان دونوں کی عمر 17 برس تھی۔ وہ دادا سردار کے 2 بیٹے تھے، صفدر اور خضر۔ صفدر کی شادی ان کی خالہ زاد سے ہوئی تھی اور خضر نے پسند کی شادی کی تھی۔ شائستہ کا تو کافی اچھی عورت تھی مگر تھوڑی مزاج کی تیز تھی، جبکہ صفدر کی بیوی کبریٰ سنجیدہ طبیعت کی مالک تھی۔ وہ کسی سے زیادہ میل جول نہیں رکھتی تھی۔ شائستہ کی 2 بیٹیاں فارحہ اور مہنور تھیں، جبکہ کبریٰ کے 4 بیٹے تھے، ریاض، سلطان اور ایاز، فیاض۔ بابا جان، ہم دونوں ذرا گھوم کر آتے ہیں، کافی دن ہو گئے گاؤں کو دیکھے ہوئے، ایاز نے صفدر کو بتایا۔ ساتھ ہی فیاض کو آنکھ ونک کی۔ ہاں جاؤ، کیا پتہ کوئی لڑکی پیدا ہو گئی ہو جو ان چند دنوں میں جوان ہو گئی ہو۔ صفدر نے اس کے ٹھڑک پن پر چوٹ کی تھی۔ بس کر دیں بابا جان، ہم معصوم بچے ہیں، آپ کو بہت تو بھانا چاہیے بس۔ فیاض نے معصومیت کی بھرپور اداکاری کی تھی۔ صفدر نے اس کی معصوم شکل دیکھ کر اسے زبردست گوشی سے نوازا تو وہ گسگانے ہوئے باہر نکل گیا۔ اے فاریہ، اے فاریہ، ارے کمبخت ماری، ادھر آجا، کچھ شرم کر لے، جب دیکھو فون میں گھسی ہوتی ہے۔ شائستہ مسلسل فاریہ کو کوستے جا رہی تھی۔ اماں، آ رہی ہوں، کیا ہو گیا ہے؟ فاریہ نے بیزار سی ہوتی کمرے سے نکلی تھی۔ چل میری چٹیاں باندھ دے، کھلے بالوں میں گرمی لگ رہی ہے۔ شائستہ نے کنگا اسے پکڑاتے ہوئے کہا۔ اماں کیا ہے؟ سریلی سے کہو نا، فاریہ تنگ کر بولی۔ سریلی چھت پر جھاڑو لگا رہی ہے۔ تو آجا میری بچی، چل شاباش۔ شائستہ نے اس بار پیار سے کہا تو وہ بے دلی سے اس کی کنگھی کرنے لگی۔ ریاض کی وہاں سے گزر ہوئی تو فاریہ پر نظر پڑی تو مسکرا کر آنکھ ونک کرنا نہیں بھولا تھا۔ ارے آرام سے گنجی کرے گی کیا؟ فاریہ نے ریاض کی آنکھ ونک کرنے پر غصہ شائستہ کے معصوم بالوں پر نکالا تھا۔ دادا سردار لوٹ تو آئے ہیں، اب بات کر لو نا ان سے ہماری شادی کی۔ وہ دونوں آج بھی جھیل پر بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھو روا، میں مناسب وقت دیکھوں گا پھر بات کروں گا، تمہیں پتہ ہے نا دادا سرکار کے موڈ کا۔ سلطان نے اسے تسلی دی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر جلدی آنا۔ روا اس کے کندھے پر سر رکھے مسکرا کر بولی تو سلطان اس کے گرد بازو کا حلقہ بنا لیا تھا۔ وہ دونوں کافی دیر باتیں کرتے رہے تھے، پھر سلطان فاریہ کو گاؤں میں چھوڑ کر خود دوسرے راستے سے گھر لوٹ آیا تھا۔ ہر طرف عجیب سی خاموشی محسوس ہوئی تھی۔ حویلی میں داخل ہوتے اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ صحن میں چارپائی پر فیاض کی خون میں لت پت لاش پڑی تھی اور ارد گرد ساری عورتیں بیٹھی سینہ پیٹ رہی تھیں۔ امی جان، یہ کیا ہے؟ یہ کس نے کیا؟ وہ ایک دم ہوش میں آتا کبریٰ کے پاس پہنچا مگر وہ تو آنکھیں پھاڑے ساکت سے لاش کو دیکھنے جا رہی تھی۔ چچی کچھ بولے تو بتائیں کوئی، یہ کیسے ہوا؟ وہ شائستہ کے پاس آیا مگر سب خاموش۔ غصے میں وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ نہ جانے سب مرد کہاں مر گئے تھے۔ کچھ دور پہنچ کر اسے سب لوگ بیٹھے دکھائی دیے۔ تیزی سے ان تک پہنچا تھا۔ بابا جان، سردار، دادا سردار، یہ سب۔ اس نے آگے بڑھ کر نڈال سے دادا سردار اور صفدر کو جھنجوڑا تھا۔ کس نے کیا یہ؟ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، اس نے غصے سے دھاڑ کر کہا تھا۔ سب لوگ سہم کر 2 قدم پیچھے ہو گئے تھے۔ سردار سلطان، وہ شیراز ملک کے بیٹے احمد نے جانے انجانے میں ایک شخص نے ہمت کر کے کہا تھا۔ احمد اپنے مقصد کو ناکام ہوتا دیکھ کر غصے سے بندوق لیے سیف اللہ کے پیچھے لپکا۔ ابھی وہ کچھ کرتا عین اسی وقت ایاز اور فیاض نے اسے جکڑ لیا تھا۔ اے مجنوں، ہمارے گاؤں میں قتل و غارت نہیں چلے گا۔ فیاض نے مسکرا کر اس کا کندھا دبایا۔ اے دور ہٹ جا یہاں سے۔ احمد ہوش کھو بیٹھا تھا۔ اس نے سیف اللہ کو گریبان سے پکڑ کر ایک طرف دھکا دیا۔ سیف اللہ زمین پر جا گرا۔ وہ آنکھیں پھاڑے احمد کو دیکھنے لگا۔ ادھر سے گزرنے والے لوگ بھی احمد کو روکنے لگے تھے۔ فیاض نے آگے بڑھ کر زوردار تھپڑ احمد کے منہ پر جڑ دیا۔ اسے لے جاؤ، بے غیرت کہیں کا، فیاض نے لوگوں کو کہا مگر احمد غصے سے خود کو چھڑواتا اس کے پیچھے لپکا اور آنا فن 6 کی 6 گولیاں فیاض کا بدن چھلنی کر گئی تھی۔ وہاں موجود سب لوگ ایک لمحے کے لیے ساکت ہوئے تھے۔ احمد ہاتھ میں بندوق لیے حیرت سے سامنے پڑی لاش کو دیکھنے لگا۔ لوگ بھاگ کر اس کے بے جان وجود کے پاس پہنچے۔ فیاض ساکت کھڑا اپنے بھائی کی لاش کو دیکھ رہا تھا۔ ابھی تو وہ بالکل ٹھیک تھا اور اب وہ زمین پر ڈھیر ہو چکا تھا۔ احمد ہوش میں آتا بندوق وہیں پھینکتے بھاگ گیا تھا۔ لوگوں نے جب اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی تو وہ کہیں نہ ملا۔ لاش کو حویلی پہنچایا گیا۔ دادا سردار اور سب مرد گاڑی کے لیے سارا علاقہ چھان چکے تھے مگر احمد کو نہ ملنا تھا نہ وہ ملا تھا۔ سلطان غصے سے آگ بگولا ہو چکا تھا۔ تم لوگ مر گئے تھے کیا کمینوں؟ تماشا دیکھتے رہے مجھے؟ وہ کمینہ ہر حال میں چاہیے ورنہ اس گاؤں کو آگ لگا دوں گا۔ سلطان غصے سے پاگل ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ریاض نے آگے بڑھ کر اسے پکڑا تھا۔ سلطان، یہ وقت جوش کا نہیں، ہوش کرو، عقل سے کام لو، تم سردار ہو، صبر رکھو میرے بھائی۔ ریاض اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرنے لگا مگر سلطان کسی طور پر بھی برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ خود کو چھڑواتا حویلی کی طرف بھاگا۔ ریاض اور ایاز اس کے پیچھے بھاگے تھے۔ فیاض دیکھ، اٹھ جا فیاض، میں تیرے قاتل کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ فیاض کی لاش کے سرانے بیٹھا چیخا تھا۔ اسے دیکھ کر وہاں کی عورتیں خوف کھا رہی تھیں۔ ہر طرف فیاض کے قتل کی خبر پھیل گئی تھی۔ احمد کو مسلسل تلاش کیا جا رہا تھا۔ شیراز بھی پریشان تھا کہ اب نہ جانے کیا ہوگا۔ سیف اللہ اور عائشہ مطمئن تھے چلو احمد والے معاملے سے جان چھوٹی، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ ابھی وہ جان
پسنا باقی ہے۔ پیاز کی تدفین کو آج چوتھا دن تھا۔ سلطان غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے غصے میں رباب سے رابطہ کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ ہر وقت احمد کی تلاش میں رہتا تھا مگر وہ آس پاس کے کسی بھی علاقے میں موجود نہیں تھا۔ اچانک وہ کہیں غائب کیسے ہو گیا، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سلطان پتر، کل پنچایت لگے گی تو پھر تو نے کیا سوچا ہے؟ اس وقت وہ سب مرد حضرات لون میں بیٹھے گہری سوچ میں غرق تھے۔ جب دادا سردار نے سلطان کو مخاطب کیا تو وہ چونکا تھا۔ فیصلہ کیا کرنا ہے دادا سردار؟ وہ کمینہ تو فرار ہو گیا ہے، اسے ڈھونڈنے کے سوا اور کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ سلطان نے سرد آبھر کر کہا تھا، غصہ اس کے چہرے پر عیاں تھا۔ سب پتر تو بتا، تیرا تو لخت جگر تھا۔ دادا سردار نے صفدر کو مخاطب کیا، اس کی آواز رونتی ہوئی تھی۔ ان کا لاڈلا پوتا جو بچھڑ گیا تھا۔ بابا جان میں کیا بتاؤں، کسی کو مارنے سے کہ میرا لال لوٹ تو نہیں آئے گا نا؟ صفدر رونتی آواز میں آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتے بولا۔ دادا سردار نے خضر کی جانب دیکھا اور پھر ریاض اور ایاز کی طرف دیکھا مگر ان کے چہرے پر دکھ اور غصے کے علاوہ کچھ نہیں دکھا تھا۔ اتنی عمر ہو گئی مگر تم سب کو عقل نہیں آئی۔ فیصلہ میں ہی کروں گا اور کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ دادا سردار آصف سے کہتے اٹھ گئے تھے۔ باقی سب لوگوں نے نظروں کا تبادلہ کیا، نہ جانے کیا فیصلہ ہوگا۔ بابا کل پنچایت میں کیا فیصلہ ہوگا؟ ان کا تو وارث مرا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ غصے میں غلط فیصلہ کر لیں۔ عائشہ نے سیف اللہ کو پانی کا گلاس تھماتے ہوئے سوال کیا تھا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ آج سے پہلے گاؤں میں کبھی بھی قتل و غارت نہیں ہوا۔ سردار نے کبھی گاؤں والوں کی خیر خبر نہیں لی مگر اس کے باوجود کبھی قتل یا زیادتی کا قصہ نہیں ہوا۔ بس اللہ خیر کرے۔ سیف اللہ گلاس پکڑے سوچوں میں گم بولا تھا، بابا ہم کہیں اور چلتے ہیں، میرا دل گھبراتا ہے بہت، مجھے اس گاؤں میں گھٹن ہوتی ہے۔ وہ اپنے باپ کے پاس بیٹھی اداسی سے بولی تھی، میری بچی فکر نہ کرو، انشاءاللہ میرا اللہ بہتر کرے گا۔ سیف اللہ نے اسے تسلی دی تو وہ بھی گہری سانس لے کر رہ گئی تھی۔ ہمیں خون بہا میں لڑکی چاہیے۔ دادا سردار کے فیصلے پر پوری پنچایت میں موت سا سناٹا چھا گیا تھا۔ شیراز کے تو سر پر ساتوں آسمان گر پڑے تھے۔ سلطان بھی حیرت سے انہیں دیکھنے لگا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ گلا تر کرتا بولا تو دادا سردار نے خون آلود نظروں سے اسے گھورا تھا۔ ہمیں خون بہا میں 3 لڑکیاں چاہیے، تمہارے خاندان کی، اور جب وہ کمینہ ہمیں مل گیا اس کی زندگی بھی ختم کروں گا۔ دادا سردار غصے سے دہاڑے تھے۔ سلطان نے پریشانی سے ماتھا مسلا تھا مگر وہ کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ مگر میری تو ایک ہی بیٹی ہے، میں کیسے؟ شیرازی کی ہوائیاں اڑ گئی تھی۔ ہمیں کچھ نہیں پتا، تیرے خاندان کی 3 لڑکیاں کل شام تک تیار ہونی چاہیے ورنہ۔ دادا سردار نے غصے سے وارننگ دی۔ وہاں کوئی شخص ایسا نہ تھا جو کچھ کہنے کی ہمت کرتا۔ شیراز عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہو گیا تھا۔ بابا کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا؟ عائشہ نے سیف اللہ کو اداس بیٹھے دیکھا تو پوچھا تھا، عائشہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میں کیا کروں، میں بری طرح پھنسا ہوا ہوں۔ وہ بے بسی سے گویا ہوا تھا۔ ہوا کیا ہے بابا؟ اس بار عائشہ بے فکر مندی سے بولی تھی، پنچایت میں خون بہا میں 3 لڑکیاں مانگی گئی ہیں۔ شیراز نے چند کے رشتہ داروں کی لڑکیوں کا انتظام کیا تھا مگر وہ لوگ ضد پر ہیں کہ انہیں رباب اور اس کے خاندان کی 2 اور لڑکیاں ہی وانی میں چاہیے۔ سیف اللہ نے دکھ سے کہا تھا، تو پھر کیا کہا خالو نے؟ عائشہ اب مزید فکر مند ہوئی۔ باپ کے چہرے کے تاثرات سے کچھ برا ہونے کا خدشہ پیدا ہوا تھا۔ شیراز نے رباب کے ساتھ ساتھ تمہیں اور بریدہ کو بھی دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ بریدہ عائشہ کی چچا تھی جو والدین کی وفات کے بعد اپنے ننیال میں رہتی تھی۔ بابا عائشہ سکتے کی کیفیت میں وہیں جم گئی تھی۔ مجھے معاف کر دینا بیٹا، شیراز مجھ پر بہت زور دے رہا ہے اور اب تو سردار تک بھی یہ بات پہنچ چکی ہے۔ اگر میں نے منع کیا تو مجھے اس کے بدلے میں یا تو زمین دینی پڑے گی یا پھر اپنی جان۔ سیف اللہ زار کی طرح رونے لگے تھے۔ تیرے فیصلے کے خلاف نہیں جاؤں گا، اگر تم خوش نہیں ہو تو میں یا تو زمین دے دوں گا یا اپنی جان، مگر تجھ پر زبردستی نہیں کروں گا۔ بابا میں تیار ہوں۔ اسے اپنی آواز کھائی سے آتے ہوئے محسوس ہوئی تھی، اپنے باپ کی خاطر سے قربانی دینی تھی۔ سیف اللہ اسے سینے سے لگائے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا مگر عائشہ کی آنکھیں خشک تھیں، اس نے ایک آنسو تک نہ بہایا تھا۔ بابا یہ ممکن نہیں ہے، میں کیسے شادی کروں اور وہ کیا ضمانت ہے کہ میری شادی کس سے ہو رہی ہے؟ نہ جانے وہ لوگ کس کا نکاح کس سے پڑھوا دے۔ رباب ہلکے بل چلائی تھی۔ آہستہ بولا، رباب وہ نکاح جس سے بھی ہونا ہے تو اس کے بیٹوں سے ہی ہے نا؟ تم فکر مت کرو، وہ لوگ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کریں گے، تم خوش رہو گی۔ شیراز نے اسے باور کروانا چاہا تھا مگر میں سلطان کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی، یہ بتا دیجیے گا انہیں۔ رباب کہتی، یہ جا وہ جا۔ شیراز اب پریشانی سے صوفے پر ڈہ گئے تھے۔ سردار نے اسے بتا دیا تھا کہ نکاح کس کا ہے مگر اب وہ رباب کی بات سے پریشان ہو گیا تھا، کس مصیبت میں پھنسا دیا ہے اس لڑکے نے۔ وہ بڑبڑاتا ہوا اٹھ کھڑا تھا، بابا یہ سب کیا ہے؟ میں کوئی شادی نہیں کروں گا، آپ سلطان اور ایاز کا نکاح کروا دیں مگر مجھے رہنے دیں۔ ریاض صفدر کو ٹوک گیا تھا، شادی تو کرنی ہے نا، تو پھر اس میں مسئلہ کیا ہے؟ صفدر نے بھویں سکری تھی، بابا وہ وانی ہو کر آ رہی ہیں، اس نے کچھ باور کروانا چاہا تھا۔ تم جانتے ہو ریاض کہ ہمارے ہاں وانی میں لڑکی پر ظلم کے پہاڑ نہیں توڑے جاتے، وہ بھی اس گھر کے فرد جیسی ہی ہوگی۔ بابا جان نے کچھ سوچ کر ہی فیصلہ کیا تھا۔ صفدر سختی سے گویا ہوئے، مگر مجھے کوئی اور پسند ہے، وہ بھی بس اتنا تو بھول جا اسے، غصے سے کہہ کر وہ اٹھ گئے تھے جبکہ ایاز مٹھیاں بیچتا رہ گیا تھا۔ سرخ جوڑے میں ملبوس میک اپ سے پاک چہرے پر حجاب لیے وہ شہزادی لگ رہی تھی، آنکھ سے ایک آنسو بھی نہ نکلا تھا، بس آنکھیں سے آئینے
آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ سیف اللہ نے آکر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور خوش رہنے کی دعا دی۔ بابا اپنا خیال رکھیے گا، سپاٹ لہجہ لیے ان سے گویا ہوئی۔ سیف اللہ نے سر ہلا دیا، اسے چارپائی پر بٹھایا اور لمبی سی چادر اڑائی تھی۔ نکاح خواہ کمرے میں داخل ہوئے، اس کے ساتھ گواہ بھی تھے۔ ایجاب و قبول کے مراحل طے کر کے وہ اب کسی اور کے نام ہو چکی تھی۔ اس کے آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں نکلا تھا۔ وہ بہت من لگا کر تیار ہوئی تھی، اسے پورا یقین تھا کہ اس کا نکاح سلطان کے ساتھ ہی ہوگا۔ کچھ ہی دیر میں نکاح خواہ اندر داخل ہوئے تو نکاح شروع ہوا تھا۔ مولوی کے منہ سے سلطان کے علاوہ کسی اور کا نام سن کر وہ حیرت زدہ ہوئی تھی۔ نظر اٹھا کر اپنے باپ کو دیکھا، جس نے سر جھکا لیا۔ بابا رباب نے باپ کو آواز لگائی، جلدی سے نکاح کریں، وقت کم ہے۔ شہراز نے اسے نظر انداز کرتے مولوی صاحب کو مخاطب کیا۔ رباب ضبط کیے بیٹھی رہی، کانپتے ہاتھوں سے سائن کیا اور شکوہ گرا نظروں سے اپنے باپ کو دیکھا جو رخ پھیر گیا تھا۔ ماں باپ تو تھے نہیں، مگر نانا نانی نے خوب پیار دیا تھا۔ ان کی وفات کے بعد ماموں اور ممانیاں نے اپنے اصل چہرے دکھانے شروع کر دیے تھے۔ وہ ہر وقت اسے کوستی رہتی تھی۔ وہ تنگ آ چکی تھی اپنی زندگی سے، اپنی شادی کا سن کر وہ مطمئن ہو چکی تھی۔ کم از کم اس جہنم سے تو جان چھوٹنے والی تھی، آگے کی بعد میں سوچی جائے گی۔ سرخ لہنگا پہنے وہ کمرے میں بیٹھی تھی۔ نکاح کے بعد وہ عجیب سی کیفیت کا شکار ہو رہی تھی۔ بریدہ او بریدہ اٹھ جا، اب جان چھوڑ ہماری، چل تیری رخصتی کا وقت آ گیا۔ ممانی نے آ کر غصے سے اسے گھور کر کہا تو وہ لہنگا سنبھالتی اٹھ گئی تھی۔ تینوں دلہنوں کو ہال میں بٹھایا گیا تھا، وہ تینوں ہی گھونگھٹ میں تھی۔ ہال میں صرف گھر کی خواتین موجود تھیں۔ بھابھی اب جلدی سے منہ دکھائی کہ رسم پوری کرے، کافی دیر ہو گئی ہے، شائستہ نے پرجوش ہو کر کبریٰ سے کہا تو وہ سر ہلاتی آگے بڑھی تھی۔ سب سے پہلے انہوں نے بڑے بیٹے ریاض کی دلہن کا گھونگھٹ اٹھایا تھا۔ ماشاءاللہ، انہوں نے مسکرا کر کہا، اور ایک سونے کی انگوٹھی اس کی انگلی پہ پہنائی تھی۔ پھر انہوں نے سلطان کی دلہن کا گھونگھٹ اٹھایا تھا۔ ماشاءاللہ، اس بار سب نے بیک وقت تعریف کی تھی۔ وہ تھی ہی اتنی خوبصورت، میک اپ سے پاک چہرہ، نظریں جھکائے بیٹھی تھی سونے کی انگوٹھی پہنا کر۔ پھر وہ ریاض کی دلہن کے پاس آئے تو گھونگھٹ اٹھا کر دیکھا۔ ماشاءاللہ، اس بار بھی سب نے مسکرا کر تعریف کی اور کبریٰ انگوٹھی پہنا کر پیچھے ہٹ کی تھی۔ چلو سریلی، فاریہ اور مانو، تینوں بھابھیوں کو اندر لے جاؤ اور ان کے کمروں میں، شائستہ نے حکم دیا تھا۔ فاریہ ایک نظر غصے سے تینوں دلہنوں کو دیکھتی اندر چلی گئی تھی۔ سب نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ چلو اسے دفع کرو، تم دونوں میرے ساتھ آؤ۔ شائستہ اسے دفع کرتی آگے بڑھ گئی تھی۔ میں تو سلطان بھیا کی دلہن کو لے کر جاؤں گی، قسم سے بہت سونی ہے، مانو نے پرجوش ہو کر کہا۔ سریلی، تو جا کچن میں، شائستہ تو ریاض کی دلہن کو لے کر چل، میں ایاز کی دلہن کو لے کر چلتی ہوں۔ کبریٰ سریلی کو سائڈ پر کرتی پھر شائستہ سے مخاطب ہوئی تھی۔ شائستہ اسے اپنے کمرے میں بٹھا کر چلی گئی تھی۔ اس کی گردن میں مسلسل درد ہو رہا تھا، بیٹھے بیٹھے کمر اکڑ گئی تھی، انتظار کرتے کرتے تھک گئی تھی تو اٹھ کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ دوپٹہ پن میں پھنسا ہوا تھا، اس نے دوپٹہ ٹھیک کرنے کے لیے اسے پکڑا۔ ابھی اس نے دوپٹہ کھینچا ہی تھا کہ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ چونکی، مڑ کر دیکھا تو ٹھٹک گئی۔ ریاض سفید شلوار قمیص میں ملبوس، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ لیے اندر داخل ہوا تھا۔ السلام علیکم مسکرا کر سلام کرتا وہ صوفے پر بیٹھ کر جوتے اتارنے لگا۔ بریدہ کو اس کی مسکراہٹ جھوٹی لگی تھی، جیسے وہ کوئی درد چھپانا چاہ رہا ہو۔ وعلیکم السلام ہلکے سے جواب دے کر وہ سر جھکا کر کھڑی ہو گئی تھی، شرم سے وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ نظر بار بار بھٹک کر ریاض کی طرف جا رہی تھی۔ وہ بہت وجیہہ نوجوان تھا۔ جوتے اتار کر وہ ڈریسنگ روم میں گھس گیا تھا۔ بریدہ سر جھٹک کر رہ گئی کافی دیر۔ جب وہ ڈریسنگ روم سے باہر نہ نکلا تو وہ کپڑے بدلنے لگی جو شائستہ صوفے پر رکھ کر گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ رامتے کپڑوں میں بستر میں مشغول تھی۔ ریاض ڈریسنگ روم سے باہر نہیں نکلا تھا، وہ یوں نظر انداز ہونے پر دکھی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا اور ریاض سادے سے ہلکے پھلکے کپڑوں میں باہر نکلا۔ بریدہ کو جاگتے دیکھ کر اس کی طرف بڑھا اور گہری سانس لے کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ شادی کسی کی مرضی کے ساتھ نہیں ہوئی، مگر میں کوشش کروں گا کہ آپ کو کسی قسم کی چیز کی کمی نہ ہو۔ اس نے بریدہ کے معصوم چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بریدہ نے معصومیت سے اسے دیکھا تھا۔ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، مگر مجھے کچھ وقت چاہیے اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے۔ میں بہت ڈسٹرب ہو چکا ہوں۔ وہ اپنی بات سے بریدہ کو ساکت کر گیا تھا، یعنی اس کی آزمائش ختم نہیں ہوئی تھی، یہاں بھی وہ ایک انچاہا وجود تھی۔ ریاض اسے ساکت چھوڑ کر بیٹھ کے دوسرے کونے پر ٹک گیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی سی آنکھوں سے اس کی پشت کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی انگلیاں مروڑنے میں مصروف تھی، سر جھکا کر مسلسل درود پاک کا ورد کر رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کی تیز دھڑکنیں مزید تیز ہوئی تھی۔ سر مزید جھک گیا تھا۔ سلطان نے بیڈ پر بیٹھے اس نازک وجود کو دیکھا۔ سر جھکا ہونے کی وجہ سے اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا۔ گورے گورے ہاتھ جن کی انگلیاں مسلسل مروڑنے کی وجہ سے سرخ پڑ گئی تھی۔ سلطان اسے نظر انداز کرتا کپڑے لے کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا تھا۔ عائشہ نے سر اٹھا کر ڈریسنگ روم کے بند دروازے کو دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھی۔ چلو کافی رات ہو گئی ہے، اسے دلہن بنے بیٹھے دیکھ کر وہ زنچ ہوا تھا۔ جی، مدھم سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو اس نے بے اختیار اس کا چہرہ دیکھا۔ بڑی بڑی خوبصورت کالی آنکھیں، گلابی گال اور لرزتے ہونٹ، وہ بے انتہا خوبصورت تھی۔ آج سے پہلے اتنا مکمل حسن سلطان کی نظروں میں نہیں آیا تھا۔ وہ بے اختیار سا اسے دیکھے کہ عائشہ کو پہلی بار ایک مرد دیکھ رہا تھا۔ اس نے ہمیشہ خود کو نامحرم کی نظروں سے بچا کے رکھا تھا۔ اسے سکون ملا تھا سلطان کے دیکھنے پر۔ وہ اٹھ کر ڈریسنگ روم میں چلی گئی تھی۔ سلطان دروازہ بند ہونے کی آواز پر ہوش میں آیا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ رنگی تھی، لیکن اگلے ہی پل اس کے چہرے پر سنجیدگی پھیل گئی۔
وہ ایسا شخص نہیں تھا جو ایک عورت سے کسی اور کے گناہ کا بدلہ لیتا۔ اس کی ماں نے ہمیشہ سے بڑوں کی عزت کرنا سکھایا تھا، خاص طور پر عورت ذات کی عزت وہ سب سے زیادہ کرتا تھا۔ وہ بیڈ کے ایک کونے میں بیٹھ گیا تھا، موبائل اٹھا کر دیکھا تو رباب کے کئی میسج آئے ہوئے تھے۔ اسے افسوس ہوا تھا، کاش وہ دادا سردار سے کہہ دیتا کہ رباب سے نکاح کر دے تو آنا تو اسی گھر میں تھا، مگر اس نے دیر کر دی۔ وہ سوچوں میں گم تھا۔ جب عائشہ سادہ سے گلابی رنگت کے سوٹ میں سر پر حجاب سیٹ کیے باہر نکلی تھی، وہ ایک بار پھر یکٹا اسے دیکھنے لگا تھا۔ میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں، عائشہ نے اسے دیکھ کر کہا تھا۔ ہاں پڑھ لو، وہ رہی جانواز۔ سلطان نے چونک کر کونے میں پڑی جائے نماز کی طرف اشارہ کیا تھا۔ عائشہ سر ہلاتی جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنے لگی۔ وہ اس وقت چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی۔ سلطان اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے سائڈ لیمپ آف کر کے آنکھیں موند گیا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی کب سے سلطان کو میسج کر رہی تھی، مگر کسی ایک میسج کا بھی رپلائی نہیں آیا تھا۔ بیٹھے بیٹھے وہ زج ہو چکی تھی۔ اس نے کچھ سوچ کر کال ملائی۔ بیل جا رہی تھی مگر سلطان کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ 1 2 3 اور پھر 4 مگر جواب نہ آیا۔ اس نے غصے سے موبائل ایک طرف پرکھا۔ عین اسی وقت دروازہ کھلا اور ریاض اندر داخل ہوا تھا۔ سفید شلوار قمیض پر بلیک واسکٹ پہنے وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کی ہلکی ہلکی سی داڑھی سے رباب نے اندازہ لگایا کہ وہ 17 18 سال کا نوجوان تھا۔ رباب کی عمر 20 سال تھی، مطلب اس کا شوہر عمر میں اس سے چھوٹا تھا۔ السلام علیکم، ایاز نے مسکرا کر سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، اس نے بے رخی سے جواب دیا۔ آپ تھک گئی ہیں تو چینج کر لیں، ایاز نے اس کے چہرے پر بیزاری دیکھ کر کہا تھا۔ ہاں تھک گئی ہوں بہت زیادہ۔ رباب بھی بہت زیادہ تھکان سی محسوس کرنے لگی تھی۔ ڈریسنگ روم وہاں ہے، ایاز نے اشارہ سے بتایا تو وہ خود واش روم میں گھس گیا تھا۔ وہ لہنگا سنبھالتی اٹھ گئی اور چینج کرنے چلی گئی۔ واپس لوٹی تو وہ بیڈ کے ایک کونے پر بیٹھا موبائل یوز کر رہا تھا۔ رباب کو آتا دیکھ کر موبائل ایک طرف رکھ دیا۔ سلطان کا کمرہ کہاں ہے، اس نے ایاز کے سامنے کھڑے ہوئے پوچھا۔ جی، ایاز نے ناسمجھی سے دیکھا۔ سلطان کا کمرہ کہاں ہے؟ رباب نے آئی برو جھکا کر اپنا سوال دہرایا۔ کیوں، آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ کچھ آئیے۔ ایاز کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ مجھے سلطان سے ملنا ہے، میری کال نہیں اٹھا رہا، نہ جانے وہ وہاں کیا کر رہا ہوگا۔ رباب نے فکر مندی سے کہا۔ ایاز پریشانی سے اسے دیکھنے لگا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا بول رہی ہے۔ رباب اس کی پریشانی سمجھ گئی تھی۔ میں اور سلطان ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، بس میں کچھ دنوں میں تم سے طلاق لے لوں گی اور ان دونوں کی بھی کروا کر شادی کروں گی۔ سلطان سے رباب بے نیازی سے کہہ کر مقابل کو ساکت کر گئی تھی۔ کیسے ممکن تھا، مطلب اس کی بیوی اس کے نکاح میں رہ کر اس کے بھائی کے ساتھ؟ ایاز آنکھیں پھاڑے رباب کو دیکھنے لگا جو اوپر بیڈ کی دوسری جانب بیٹھ کر موبائل میں بزی ہو چکی تھی۔ غصے سے لب پیچھے وہ اٹھ کر کمرے سے چلا گیا تھا۔ اس کی آنکھ اذان کی آواز سے کھلی تھی۔ اٹھ کر واش روم میں گئی، وضو کر کے باہر نکلی تو اس کی نظر بستر پر سوئے سلطان پر پڑی۔ وہ دھیرے سے چل کے اس کے پاس آئی اور ہاتھ بڑھا کر اس کا کندھا دبایا مگر وہ ٹچ سے مس نہ ہوا۔ اس نے دوبارہ ایسا ہی کیا مگر بے سود۔ وہ پریشانی سے انگلیاں مروڑنے لگی، پھر ہمت کر کے ہاتھ بڑھایا اور تھوڑے سے زور سے کندھا ہلایا تو اس نے کسمسا کر آنکھیں کھولیں تو وہ سر سے بھول گیا تھا کہ کل اس کا نکاح ہوا تھا۔ عائشہ کو سامنے دیکھ کر اس کی آنکھیں پوری کھل گئی تھی۔ اس کی دراز پلکیں جو وضو کی وجہ سے گیلی تھی، چہرے پر جگہ جگہ پانی کی بوندیں اسے مزید حسین بنا رہی تھی۔ نماز پڑھ لیں، قضا ہو جائے گی۔ خود کو ایسے تکتا پا کر وہ کنفیوز ہوئی تھی تو وہ ہوش میں آتا واش روم میں گھس گیا تھا۔ وضو کر کے لوٹا تو بہت انہماک سے نماز پڑھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی مگر اگلے ہی لمحے وہ سر جھٹک کر خود بھی نماز ادا کرنے مسجد چلا گیا تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر اس نے قرآن پاک کھولا اور تلاوت کرنے لگی۔ وہ اس قدر مگن ہوئی کہ سلطان کی آمد کی خبر ہی نہ ہوئی تھی۔ اتنی خوبصورت آواز میں تلاوت سن کر سحر زدہ اس کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک رات میں ہی وہ لڑکی اس پر اتنا گہرا اثر چھوڑ دے گی۔ وہ صوفے کی پشت سے سر ٹکائے پرسکون سا بیٹھا آنکھیں موند گیا تھا۔ اس نے تلاوت مکمل کر کے قرآن اپنی جگہ پر چھوڑا اور سوئے ہوئے سلطان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ تلاوت سنتے سنتے ہی سو گیا تھا۔ عائشہ نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا، نظر اس کی مونچھوں پر رک گئی تھی۔ دل نے بے اختیاری سے چھونے کی خواہش کی اور اس نے ہاتھ آگے بڑھا کے اس پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کی نیند کسی کے ہاتھ لگنے پر ٹوٹی تھی اور ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ عائشہ اس اچانک افتاد پر بوکھلا کر پیچھے ہٹی تھی۔ سوری سے سمجھ نہ آیا وہ کیا کہے، جبکہ سلطان سر جھٹک کر بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ جبکہ عائشہ اپنی بے اختیاری پر خود کو کوسٹ کر رہ گئی تھی۔ دستک کی آواز پر وہ اٹھی، دروازے پر سریلی تھی جو ناشتہ کرنے کا کہتی چلی گئی تھی۔ عائشہ بڑی سی شال کو اپنے گرد لپٹ کر اچھے سے چہرہ ڈھانپ کر باہر گئی تھی۔ وہ رات غصے میں اپنے دوست کے گھر چلا گیا تھا۔ اسے صدمہ ہوا تھا اس کی بیوی شادی کے بعد بھی اس کے بھائی کے ساتھ۔ وہ کم عمر تھا مگر بغیرت نہیں تھا۔ آخر وہ مرد تھا، اسے شدید غصہ تھا۔ اس نے اپنے دوست سے اس بارے میں بات کی۔ وہ اس کا بچپن کا دوست تھا۔ اس نے اسے تسلی دی، تو جانتا ہے یہ شادی اس کی مرضی کے خلاف ہوئی ہے تو انہیں وقت دے، ان کو عزت دے تاکہ وہ اپنا ماضی بھول جائیں۔ جذباتی ہونے سے کام بگڑ سکتا ہے۔ اس کی بات ایاز کو درست لگی تھی، تبھی وہ گھر لوٹ آیا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا وہ رباب کو وقت دے گا
محبت دے گا تاکہ وہ اپنا ماضی بھول جائے۔ دستک کی آواز پر بیزار ہوتی اٹھی تھی، نظر اپنے سامنے سوئے ایاز پر پڑی تو منہ کے زاویے بگڑ رہے تھے۔ اتنی دیر سے دستک ہو رہی ہے مگر گدھے گھوڑے بیچ کر سوئے ہیں۔ بڑبڑاتی ہوئی جا کر دروازہ کھولا، ناشتہ لگ گیا ہے، آ جائیں، سریلی بولتی ہوئی آگے بڑھ گئی تھی۔ رباب منہ بناتی کمرے میں آئی اور کچھ دیر بعد فریش ہو کر باہر نکل گئی۔ ارے رباب چلو ساتھ چلتے ہیں، عائشہ نے اسے دیکھ کر مسکرا کر کہا۔ رباب جو سلطان سے ملنے کا سوچ رہی تھی، اسے دیکھ کر بدمزہ ہوتی آگے بڑھ گئی تھی۔ کسی کی آواز پر وہ بسایا تھا، آنکھیں کھولی تو سامنے کا منظر دیکھ کر ماتھے پر بل آئے تھے۔ وہ جو نماز پڑھ کے اب قرآن پڑھ رہی تھی، وہ ایک ایک لفظ اٹک اٹک کر پڑھ رہی تھی، بار بار ایک ہی آیت پڑھ رہی تھی مگر صحیح سے پڑھی نہیں جا رہی تھی۔ وہ پڑھی لکھی نہیں تھی اور نہ ہی ماموں ممانی نے اسے قرآن پاک پڑھایا تھا، نانی اسے نماز اور نورانی قاعدہ پڑھاتی تھی مگر ان کی وفات کے بعد یہ سب رہ گیا تھا۔ اٹک اٹک کر ایک آیت اور قرآن غلاف میں ڈال کر شیلف پر رکھا۔ ریاض اس کی ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ وہ اب کھڑکی کے سامنے کھڑی تھی، اس کا وجود ہولے سے لرز رہا تھا۔ ریاض کو محسوس ہوا وہ رو رہی ہے، وہ سر جھٹک کر پھر سے کمفرٹ منہ پر رکھے سو گیا مگر ذہن بار بار بھٹک کر بریدہ کی طرف جا رہا تھا۔ دستک کی آواز پر وہ چونکی اور آنسو پوچھتے دروازے تک آئی تھی۔ سریلی ناشتے کا آرڈر دیتی جا چکی تھی اور دوپٹہ ٹھیک کرتی باہر کی طرف نکل گئی تھی۔ ڈائننگ ہال میں وہ سب خواتین بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی، وقفے سے سب باتیں کر رہی تھی مگر رباب سنجیدگی سے ناشتہ کرنے میں مگن تھی۔ وہ کسی قسم کی گفتگو میں حصہ نہیں لے رہی تھی، اگر کوئی سے سوال پوچھتا تو ہوں ہاں میں جواب دے دیتی۔ ارے یہ پراٹھا لو نا، کبرا نے اس کے آگے پراٹھا رکھا تھا۔ شکریہ مگر میں اتنا ہی کھاتی ہوں، رباب نے بمشکل مسکرا کر کہا۔ نہیں نہیں اتنا ہی کے اوپر یہ پراٹھا کھاؤ۔ کبرا نے اس کے انکار کو خاطر میں نہ لایا تھا۔ ان سب میں فاریہ بھی تھی جو ستا ہوا چہرہ لیے ناشتے میں مصروف تھی، چھوٹے چھوٹے نوالے حلق کے سوا مشکل اتارتی وہ گہری سوچوں میں گم تھی۔ تجھے کیا ہوا، ایسے اسے کھاتی کیوں نہیں ہے؟ شائستہ جو کب سے اسے نوٹ کر رہی تھی آخر بول پڑی تھی۔ فاریہ ہڑبڑا اٹھی مگر ماہنور اس سے پہلے ہی بولی تھی اداس ہے کیونکہ سب کی شادی ہوئی ہے مگر اس کا کسی کو خیال نہیں آیا، عمر نکلتی جا رہی ہے۔ ماہنور کی بات پر فاریہ نے اسے گھورا تھا۔ بے شرم کہیں کی، بڑی بہن ہے تیری، شرم کر کچھ، اور کون سی عمر نکل رہی ہے اس کی، ابھی تو 22 کی ہی ہے۔ شائستہ نے مانو کو گھیرا تھا۔ اماں وہ 22 کی ہے اور میں 17 کی ہو گئی ہوں، میرے راستے میں بھی کانٹا بن کے بیٹھی ہے، شادی کروا دینا، میری باری آئے گی۔ مانو نے چہرے پر معصومیت سجائے کہا تو شائستہ نے زوردار دھموکا اس کی کمر پر جھڑ دیا تھا۔ بے حیا کہیں کی، ارے بہت ظالم ماں ہو آپ، ایسا بھی کیا کہہ دیا میں نے؟ اس نے کمر سلاتے ہوئے دہائی دی تھی۔ سب عورتیں ان کی نوک چوک پر محفوظ ہوئی مگر رباب کو عجیب سی بیزاری محسوس ہوئی تھی ان سب سے۔ وہ منہ بنائے کرسی پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ آنے دے، تیرے ابے کو بندوبست کرتی ہوں میں تیرا۔ شائستہ نے اسے دھمکی دی تھی۔ بس کہتی ہی رہنا، بندوبست کرنا نہیں، ہر بار بس یہی کہتی ہیں، اب تک تو میرے 2 بچے بھی ہو جانے تھے۔ مانو انتہائی ڈٹائی سے بے شرمی کی حدود کو چھو رہی تھی۔ بس صبر کر کمینی بے حیا، اس دن کے لیے پیدا ہوئی تھی تو۔ شائستہ نے غصے میں سالن کے ڈونگے سے چمچہ اٹھا کر ہوا میں لہرائے، اس سے پہلے کہ وہ مانو کے سر پر لگ کر اس کی یادداشت گم کرتا، وہ پتیسی نکالتی ہوئی وہاں سے تن پن کرتی بھاگ گئی تھی۔ شائستہ غصے میں منہ میں بڑبڑاتی ہوئی چمچ دوبارہ ڈونگے میں پٹک کر چائے کے گھونٹ بھرنے لگی۔ یہ تو ہر وقت کا معمول تھا، وہ شرارتی ہے مگر رونق ہے ہمارے گھر کی۔ کبرا نے مسکرا کر کہا، جی گھر کی سب سے چھوٹی اولاد شرارتی اور لاڈلی ہوتی ہے۔ عائشہ نے بھی ان کی تاکید کی تھی جبکہ رباب کی اب بس ہو گئی تھی، وہ بیزار ہو کر اٹھ گئی تھی۔ میں واش روم سے آتی ہوں، وہ کہتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ سیڑھیاں چڑھ کر وہ اپنے کمرے کے سامنے آئی۔ لان میں 3 کمرے بنے ہوئے تھے، پہلا کمرہ تو رباب اور ایاز کا تھا مگر آگے کے کمروں کا کنفرم نہیں تھا کہ سلطان کا کون سا ہے۔ اس نے آہستہ سے آگے بڑھ کر دوسرے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ اوندے منہ پڑے ریاض پر نظر پڑی، وہ گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا۔ وہ دروازہ بند کرتی اگلے کمرے کے سامنے پہنچی تھی، ہولے سے دروازہ کھولا تو وہ ٹھٹک گئی۔ سلطان بنا شرٹ کے صرف ٹراؤزر پہنے آئینے کے سامنے تولیے سے بال خشک کر رہا تھا، غالباً وہ نہا کر نکلا تھا۔ سلطان وہ خوش ہوئی تھی، بھاگ کر اس کی پشت سے حصار باندھ گئی تھی۔ رباب تم یہاں؟ سلطان نے بکھلا کے اسے خود سے دور کیا اور اپنی شرٹ ڈھونڈنے لگا۔ کل سے میسج اور کالز کر رہی ہوں، کہاں بزی ہو؟ دلہن آتے ہی مجھے بھول گئے ہو؟ رباب نے دوبارہ اس سے چمٹتے ہوئے گلا کیا تھا۔ رباب پلیز یہ کیا کر رہی ہو، فاصلہ رکھو۔ سلطان ہونک بنا بس اسے دیکھنے لگا، وہ ایسی تو نہیں تھی، پچھلے 1 سال میں رباب نے اس طرح بے شرمی نہیں دکھائی تھی۔ ایک ہی رات میں اسے کیا ہو گیا تھا؟ سلطان پلیز کچھ کرو، تم نے کتنے وعدے کیے تھے مجھ سے، اب تم ایسے نہیں کر سکتے، جلدی سے اس لڑکی کو طلاق دو اور پھر ہم دونوں شادی کریں گے۔ رباب نے پل میں اسے اپنی ساری پلاننگ بتائی تھی۔ رباب پلیز، یہاں ہمیں کوئی دیکھ لے گا، پلیز جاؤ یہاں سے۔ سلطان اس کی محنت کرتا الماری سے کپڑے نکالنے لگا۔ سلطان، رباب نے کچھ کہنا چاہا مگر سلطان اس کی بات کاٹ دی۔ یہاں سے جاؤ، کوئی دیکھ لے گا، میں تمہیں بعد میں بتاتا ہوں، ابھی جاؤ۔ اسے کہتا ہوا ڈریسنگ روم میں گھوم گیا جبکہ رباب پیر پر رکھتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ شائستہ اور کبرا کے منع کرنے کے باوجود عائشہ اور بریدہ نے مل کر برتن سمیٹے اور پھر مرد حضرات کا ناشتہ لگایا۔ کچھ دیر بعد سب مرد ڈائننگ ہال میں ناشتہ کر رہے تھے۔ عائشہ ویسے
میں نوٹ کیا ہے یہاں کے مرد اور عورتیں وقت کی پابندی کرتے ہیں۔ ماموں کے گھر تو سب کو شور کر کے جگانا پڑتا تھا۔ فریدہ نے عائشہ سے کہا تھا، جی آپی آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ عائشہ نے بھی اس کی تاکید کی تھی، مجھے کام بھی ہے تم سے، فریدہ نے کہا تو عائشہ نے سوالیہ نظر سے دیکھا، تم پڑھ لکھ کر آئی ہو، مجھے بھی سکھا دو کہ میں قرآن پڑھنا میں سیکھنا چاہتی ہوں۔ فریدہ کے چہرے پر چمک سی تھی، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، یہ تو ثواب کا کام ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ عائشہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا، اب تم یہ تبلیغ یہاں بھی شروع کر رہی ہو، تم کافی نہیں ہو ایک پردے دار جو اب سارے محلے کو ہی کالے جھنڈوں میں لپٹو گی؟ رباب نے آتے ہی تانا کسا تھا، میں کالے جھنڈوں میں نہیں لپٹ رہی بلکہ صرف قرآن پڑھاؤں گی، اگر مجھ ناچیز سے کسی کو فائدہ پہنچتا ہے تو مجھے خوشی ہوگی۔ عائشہ نے اس کے طنز کا جواب خوش اخلاقی سے دیا تو وہ ہنکار بھرتی ہوئی صوفے پر بیٹھ گئی، موبائل میں مصروف ہو گئی تھی۔ وہ اداسی لون میں بیٹھے گلاب کے پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا، اداس کیوں ہو؟ ریاض کی آواز پر وہ چونکی اور پھر سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کچھ نہیں، میں اداس نہیں ہوں، اس نے بے رخی سے کہا تھا۔ میری شادی پر خوش نہیں ہونا؟ ریاض نے اس کی دل کی بات کہی تھی۔ میں خوش کیوں نہیں ہوں گی؟ جب تم خوش ہو تو میں کیوں خوش نہ ہوں؟ اس نے کندھے اچکا کر کہا، تمہاری آنکھیں کچھ اور کہہ رہی ہیں۔ اس نے مسکرا کر شرارت سے کہا تھا، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ مرد ذات تو ہوتے ہی بے وفا ہیں، میں ہی پاگل تھی جو تمہاری باتوں میں آ گئی۔ فاریہ سرخ آنکھوں سے بولی تھی۔ ریاض نے پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ فاریہ تم تو کہتی تم مجھے پسند نہیں کرتی۔ ریاض حیرت زدہ سا بولا تھا، ہاں تو کبھی تم نے مجھ سے اظہار محبت کیا؟ ہمیشہ چھیڑتے تھے، شرارت کرتے تھے، تم اماں ابا سے رشتے کی بات بھی تو کر سکتے تھے نا۔ فاریہ گویا پھٹ پڑی تھی۔ ریاض منکوک بننا اسے دیکھ رہا تھا۔ یقین مانو فاریہ، اگر مجھے ذرا سا بھی معلوم ہوتا تو مجھ سے محبت کرتی تو میں کب کا اپنا چکا ہوتا۔ میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ تمہیں راضی کر کے رشتے کی بات کروں گا، مگر تم نے ہمیشہ یہی ساز لایا کہ تم مجھے پسند نہیں کرتی۔ وہ صدمے سے بولا تھا، اگر تم نکاح سے ایک دن پہلے بھی مجھے بتا دیتی تو دنیا سے لڑ کر میں تمہیں اپنا مناتا، مگر مجھے نہیں معلوم تھا، جو ہو چکا ہے بس ہو گیا، مگر اب بھی وقت ہے نا۔ اس لڑکی کی کیا اوقات ہے، وانی ہی تو آئی ہے، وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے بولی، مگر ریاض نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ فاریہ خدا کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ سر ہاتھوں میں گرائے کرسی پر رہ گیا تھا۔ فاریہ سر جھکائے واپس مڑی، سامنے فریدہ کو دیکھ کر دم خود رہ گئی تھی۔ ریاض فاریہ کو یوں کھڑا دیکھ پلٹا۔ فریدہ منہ پر ہاتھ رکھ کے ساکت سی کھڑی سے دیکھ رہی تھی۔ ریاض پھٹی آنکھوں سے وہیں کا وہیں رہ گیا۔ وہ روتی واپس اندر کو بھاگی تھی۔ ریاض بے بسا ہو کر سجادہ دیکھنے لگا، یا اللہ کس آزمائش میں ڈال دیا مجھے۔ 2 ہفتے ہو چکے تھے شادی کے۔ رباب مسلسل سلطان کے پیچھے پڑی تھی کہ وہ کچھ کرے۔ سلطان رباب کی وجہ سے کافی پریشان تھا، رات دیر سے گھر آتا، عائشہ سے کم ہی بات کرتا۔ دوسری طرف عائشہ اس کے رویے پر حیران تھی، وہ اس سے کھچا کھچا سا رہنے لگا تھا۔ فریدہ ریاض اور فاریہ کے بارے میں جاننے کے بعد خاموش سی ہو گئی تھی۔ عائشہ سے روزانہ قرآن سیکھنا سیکھتی، اب اس کے تلفظ درست ہو گئے تھے۔ ریاض کا ہر کام وہ خود کرتی تھی، اسے کچھ بھی چاہیے ہوتا وہ ہر وقت حاضر رہتی۔ ریاض کشمکش میں مبتلا تھا، ایک طرف اس کی محبت تھی اور دوسری طرف اس کے بھائی کے قاتل کی رشتہ دار۔ فاریہ اس کے ذہن میں فریدہ کے لیے نفرت انڈیل رہی تھی۔ ریاض وہ فیاض کے قاتل کے گھرانے سے ہے، کیا تم اپنے بھائی کے قاتل کو یوں بخش دو گے؟ وہ اسے سب کچھ کہتی ہے۔ ریاض ہمیشہ یہی کہتا، فاریہ وہ امر کی نہیں، عائشہ کی خالہ زاد ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے ان سب میں اس کی زندگی نہیں تباہ کر سکتا۔ رہی بات فیاض کے قاتل کی تو اس کی تلاش جاری ہے، اور جیسے ہی ملے گا اسے کتے کی موت ماروں گا۔ مگر فاریہ کسی طور پر بھی مطمئن نہ ہوتی، وہ مسلسل سے زور دے رہی تھی کہ وہ فریدہ کو طلاق دے دے، پھر نوکرانی کی حیثیت سے رکھے۔ ریاض بری طرح پھنسا ہوا تھا۔ تیسری بار رباب نے ایاز کا دماغ سن کیا ہوا تھا۔ تیسری طرف رباب نے سلطان کا دماغ سن کیا ہوا تھا۔ وہ کسی طور پر اسے سیدھے منہ سے بات نہ کرتی، اور اگر کرتی تو ہمیشہ زہر اگلتی۔ ایاز اپنی بیوی کے منہ سے اپنے بھائی کے ساتھ عشق کے چکروں کے فسانے سن کر صبر کا کھوتا جا رہا تھا۔ پڑھائی تو اس نے میٹرک کے بعد ہی چھوڑ دی تھی، مگر دادا سردار نے اسے کھیتوں کی رکھوالی کا کام سونپا تھا۔ وہ صبح سے شام تک کھیتوں میں بیٹھا رہتا تھا۔ اس وقت بھی وہ درخت کی چھاؤں میں بیٹھا سوچوں میں غرق تھا۔ اسے دوپہر کا کھانا دینے سریلی اب تک نہیں آئی تھی۔ بھوک سے تنگ آ کر وہ اٹھا اور چپل پہن کر کھیتوں سے باہر نکل گیا۔ سامنے سے سریلی آتی دکھائی دی، وہ سر جھٹک کر دوبارہ کھیتوں میں آ گیا۔ سریلی نے جلدی سے کھانا اس کے آگے رکھا۔ وہ گھبرائی سی لگ رہی تھی۔ کیا ہوا، پریشان کیوں ہو؟ ایاز نے اس کی اری رنگت دیکھ کر پوچھا تھا۔ وہ صاحب وہ کیا ہوا، جلدی بولو، سختی سے بولا تھا۔ صاحب وہ رباب بھی آج گھر سے نکلی ہیں چھپ کر، تو میں نے بھی یہی آ رہی تھی دیکھا تو وہ سلطان سردار کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے گاؤں سے باہر والے راستے میں چلی گئی ہیں۔ وہ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگا تو سریلی کہتی چلی گئی۔ ایاز کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا تھا، مٹھیاں پیچھے غصے کو کنٹرول کرنے لگا۔ یہ بات کسی اور کو مت بتانا، جاؤ گھر۔ سریلی کو تنبیہ کرتے ہوئے اٹھ کر کھیتوں سے نکل گیا تھا۔ سلطان آخر اور کتنا وقت لوگے تم؟ رباب نے سلطان سے شکوہ کیا۔ وہ اس وقت جھیل کے کنارے تھے۔ رباب میں نے بہت سوچا ہے اور میں ایک فیصلے پر پہنچا۔ سلطان نے رضان سے کہا،
رباب نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ میں اپنی فیملی کے خلاف بھی نہیں جا سکتا اور نہ ہی اس معصوم لڑکی کے ساتھ زیادتی کر سکتا ہوں۔ ہم اچھے دوست رہیں گے، مگر اب تو میرے بھائی کی عزت ہو، اور اگر میں نے عائشہ کو چھوڑ دیا اور تم سے شادی کر لی تو صرف گاؤں میں ہی نہیں ہر جگہ بدنامی ہوگی۔ سلطان نے بڑا دل کر کے اپنی بات کہی تھی۔ سلطان تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، تم نے وعدہ کیا تھا مجھ سے، میں خودکشی کر لوں گی اگر تم نے مجھے نہ اپنایا تو میں جان دے دوں گی۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخی تھی، جھیل کی طرف بھاگی تھی۔ رباب رکو، رباب جسٹ اسٹاپ۔ وہ بکھلا کے اس کی طرف بھاگا، بازو سے پکڑ اسے اپنی طرف کھینچا۔ پاگل ہو تم، یہ کیا کر رہی ہو؟ غصے سے بولا تھا۔ میں پاگل ہوں گی، میں تمہارے سوا کسی کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ رباب ہلکے بل چلائے تھے۔ اوکے جسٹ ریلیکس، میں کچھ کرتا ہوں، بس تم ریلیکس رہو۔ وہ بمشکل اسے کنٹرول کرتا گاڑی تک لایا تھا۔ وہ غصے میں سیدھا احسن کے پاس آیا تھا۔ وہ اس کا بچپن کا دوست تھا۔ آج کل ریاض جس پریشانی سے گزرا تھا اسے احسن کے سوا کسی کو بھی بتا نہیں سکتا تھا۔ دیکھو میرے دوست، عورت ٹیڑھی پسری ہے، اگر اسے سیدھا کرنے کی کوشش کی تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ سو جہاں تک نباہ ہو سکتا ہے وہاں تک کوشش کرنی چاہیے۔ تو بھابھی کو سمجھا، ہمت کر، برداشت رکھ، اور تو نہیں جانتا کہ سلطان بھائی اسے کہاں لے کر گئے ہیں، کیوں لے کر گئے ہیں۔ پورے جھوٹ سے زیادہ خطرناک آدھا سچ ہوتا ہے۔ بھابھی کو پیار سے سمجھا، اگر نہیں مانتی تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دے، لیکن سلطان بھائی سے بھی ایک بار بات کر لے تاکہ تجھے حقیقت پتہ چل جائے۔ احسن اسے سمجھایا۔ ایاز خود کو اب پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ احسن حافظ قرآن تھا، گاؤں کے مسجد میں امامت کرواتا تھا اور ساتھ میں پڑھائی بھی جاری رکھی ہوئی تھی۔ ایاز اور فیاض تو پہلے پل اس کی نصیحتوں کو مذاق میں اڑا دیتے، مگر آج کل ایاز جس پریشانیوں میں تھا احسن کی باتوں سے اسے پرسکون کر دیتی تھی۔ احسن یار، وہ میرے بھائی کے قاتل کی بہن ہے، میری ایسی تربیت نہیں ہے کہ میں ایک عورت سے بدلہ لوں، مگر وہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ تو جانتا ہے مجھے وہ پہلی نظر میں اچھی لگی تھی، سوچا عزت دوں گا، محبت دوں گا، زندگی کی پہلی لڑکی ہے وہ میری۔ مگر ایاز اب سردہ سا بولا تھا، آزمائش سب کی زندگی میں آتی ہے یار، صبر کرنے والا ہی اللہ کو پسند ہے۔ تیرے بھائی کی موت ایسے ہی لکھی تھی، اس سب کو بھول کر اپنی زندگی پہ توجہ دو۔ احسن نے اس کا کندھا تھپتھپایا تھا۔ وہ پورے 2 گھنٹے بعد لوٹی تھی حویلی میں۔ وہ اکیلی داخل ہوئی تھی، کمرے میں داخل ہوتے ہی ایاز وہیں موجود تھا۔ اسے نظر انداز کرتے واش روم میں گھس گئی تھی۔ فریش ہو کر نکلی تو ہنوز وہیں بیٹھا تھا۔ جلدی آ گئے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے پوچھ لیا تھا۔ میں تو جلدی آ گیا ہوں، آپ کہاں تھی؟ ایاز نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں یہیں باہر تھی، کہاں جاؤں گی؟ وہ ہڑبڑا کر بولی۔ دوپہر کا وقت تھا، سب اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے، اس لیے اس کی کمی کسی نے محسوس نہیں کی۔ یہاں بیٹھی، میری بات غور سے سنیں۔ اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے بٹھا کر گویا تھا، آپ کا ماضی جو بھی تھا مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، مگر آپ اب میری بیوی ہیں، میری عزت کی حفاظت کرنا آپ پر فرض ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ ایک غلطی آپ کو سب کے سامنے ذلیل کر کے رکھ دے گی۔ میں آپ کو عزت دوں گا، محبت دوں گا، مان دوں گا، مگر بدلے میں آپ سے صرف وفا مانگتا ہوں۔ پچھلی سب باتوں کو بھلا دیں، میں آپ کو اتنی عزت دوں گا جتنی کوئی دوسرا نہیں دے سکتا۔ ایاز اسے دیکھتے نرمی سے کہتا چلا گیا، ایاز تم بہت اچھے ہو، مگر میرا دل سلطان کے نام سے دھڑکتا ہے، میں چاہ کر بھی اسے بھول نہیں سکتی۔ رباب نے بے بسی سے کہا، جو ہے اسی کو مان لے، کسی کی زندگی برباد کر کے آپ سکون میں نہیں رہیں گی، کوشش تو کریں، آپ بھول جائیں گی سب، اب آپ کہیں تو ہم شہر جا کر رہ لیں گے۔ ایاز نے اپنی پوری کوشش کی اس کو سمجھانے کی۔ رباب کچھ دیر سر جھکائے بیٹھی رہی۔ آئی ایم سوری ریاض، میں یہ نہیں کر سکتی، رباب کہہ کر اٹھ کر چلی گئی۔ ایاز ساکت سا وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سیف اللہ سے ملنے آئی تھی، سلطان صبح ہی اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ کافی پریشان تھا، پہلے سے زیادہ کمزور بھی ہو چکا تھا۔ عائشہ باپ کی حالت پر بہت پریشان تھی، وہ 2 دن سے کھیتوں پر بھی نہیں جا رہا تھا۔ شام میں جب سلطان اسے لینے آیا تو وہ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ کیا وہ خیر ہے؟ سلطان پر راستے سے اداس دیکھتا رہا۔ اب کمرے میں بھی وہ خاموش بیٹھی تھی تو اس نے پریشانی سے پوچھ لیا تھا، کچھ نہیں، بس یوں ہی۔ مختصر جواب دیکھ کر وہ کپڑے فولڈ کرنے لگی تھی۔ سلطان صوفے پر بیٹھا سوچوں میں گم تھا، وہ بری طرح پھنسا ہوا تھا۔ دادا سردار کو اگر بھنک بھی پڑ گئی تو نہ جانے وہ کیا کرے۔ بات اب عزت کی تھی۔ رباب کی حرکتیں دن بدن اسے پریشان کرتی جا رہی تھی۔ آپ خوش ہیں نا؟ اس نے ہمت کر کے سوچوں میں غرق سلطان سے پوچھا۔ وہ چونکا اور سیدھا ہو کر بیٹھا۔ کس بات پر؟ ہماری شادی پر۔ اس کا لہجہ عجیب تھا۔ ہاں، کیوں آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ اس نے سر جھٹکتے کہا، جیسے چوری پکڑی جانے کا ڈر ہو۔ ایک عورت کے پاس صرف عزت اور اس کا خاندان ہوتا ہے، میرے پاس عزت ہے جسے میں نے ہمیشہ اپنے شوہر کے لیے سنبھالا، اپنے باپ کی خاطر سنبھالا۔ پلیز میری عزت پر آنچ مت آنے دیجیے گا۔ میرے پاس خاندان کے نام پر صرف بابا ہیں، وہ جیتے جی مر جائیں گے۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، وہ منہ بوکھلا سا گیا تھا۔ اگر رباب شادی شدہ نہ ہوتی تو میں آپ کو اس سے شادی پر کبھی نہ روکتی، مگر وہ آپ کے بھائی کی عزت ہے، آپ کی ایک غلطی کئی زندگیاں برباد کریں گی۔ اس کے آنسو سلطان کو تکلیف دے رہے تھے۔ تم کیسے جانتی ہو؟ اس نے اچانک سوال کیا تھا۔ میں آپ کے رباب کے تعلق کے بارے میں شادی کے پہلے دن سے ہی جانتی ہوں۔ اس رات جب آپ سو گئے تھے آپ کے موبائل پر کال آئی، دیکھ کر میں نے نظر دوڑائی تو رباب کا نام دیکھ کر میں سب جان گئی تھی۔ آج میں آپ کو اور رباب کو ساتھ گاڑی میں دیکھا۔ وہ آنسو پوچھ کر کہتی کہ مجھے معاف کر دو، میں نے اسے بہت سمجھایا مگر وہ نہیں مانی، میں پھنس گیا ہوں بری طرح، خدا کے لیے کچھ کرو۔ سلطان بے بسی سے سر پکڑ کر گویا ہوا تھا، لائیے میں کر دیتی ہوں، آپ بیٹھی۔ عائشہ نے شائستہ کے ہاتھ سے چوڑی سلا لیتے ہوئے کہا، ارے تم رہنے دو، میں کر لوں گی۔ شائستہ نے اسے انکار کیا مگر وہ انسنی کرتی سلا لے کر حال میں چلی گئی۔ شائستہ مسکرا کر کچن سمیٹنے لگی۔ آج سریلی اپنی بیمار ماں کو ہسپتال لے کر گئی تھی، اس لیے گھر
گھر کے کام شائستہ نپٹا رہی تھی۔ آج سب مرد بھی گھر میں ہی تھے۔ ہوں بڑی نیک بہو بننے کی کوشش کر رہی ہو، تم زیادہ دن نہیں ٹکو گی سمجھی رباب انکار بھرتی ہوئی طنز انداز میں کہنے لگی۔ شائستہ نے حیرانگی سے کچن سے سر نکال کے اسے دیکھا اور پھر سر جھٹک کر کام میں لگی۔ عائشہ مسکرا کے اسے نظر انداز کر گئی تھی۔ عائشہ سلطان سردار تمہیں بلا رہے ہیں، یہ مجھے دو میں کرتی ہوں۔ بریدہ جلدی سے چھری اور پلیٹ اس کے ہاتھ سے لینے لگی۔ عائشہ زیادہ درست کرتی اندر کو بھاگی۔ رباب غصے سے دانت پیستی اس کے پیچھے لپکی تھی۔ آپ نے بلایا؟ وہ کمرے میں داخل ہوتی پوچھنے لگی۔ جی، وہ میری قمیض کا بٹن ٹوٹ گیا ہے، جلدی سے ٹھیک کر دے، میں تب تک نہا کر آتا ہوں۔ وہ کہہ کر واش روم میں گھس گیا۔ رباب دروازے سے لگی عائشہ کو دیکھنے لگی تھی۔ اس نے سوئی دھاگا لیا اور جلدی سے بٹن جوڑنے لگی۔ رباب سر سے گھور رہی تھی۔ سلطان کا رویہ عائشہ کے ساتھ اچھا ہوتا نوٹ کر چکی تھی۔ وہ فریش ہو کر باہر نکلا تو وہ بٹن لگا چکی تھی۔ عائشہ نے قمیض اس کی طرف بڑھائی تو شرم سے دوہری ہوگی۔ وہ شرٹ لیس صرف ٹراؤزر میں کھڑا تھا۔ سلطان اسے شرماتا دیکھ مسکرا دیا۔ اسے عجیب سی کشش اس کی طرف لے جا رہی تھی۔ اس نے سر جھکا کر قمیض اس کے سامنے کی۔ سلطان نے بے اختیار ہو کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کے گلابی گالوں کو چھوا۔ رباب کی برداشت آخر حد تک پہنچ چکی تھی۔ وہ غصے سے پیر پر رکھتی وہاں سے چلی گئی۔ شرماتے ہوئے بہت پیاری لگتی ہیں آپ، اس نے مسکرا کر قمیض پکڑی اور ڈریسنگ روم کی طرف چلا گیا۔ اللہ جی، یہ کیا تھا؟ عائشہ شرم سے لال ہوتی اپنی دھڑکنوں کو قابو کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ہی کمرے سے باہر نکلی۔ رباب جو کمرے میں بیٹھی غصے میں بیچو تاب کھا رہی تھی، کھلے دروازے سے انہیں گزرتا دیکھ مزید تپ گئی تھی۔ ملک سلطان صفدر، تم اتنی آسانی سے مجھے نہیں بھول سکتے، میں تمہیں سکون سے جینے نہیں دوں گی، تم میری محبت اب ضد بن چکے ہو۔ وہ غصے سے کہتی اپنے منصوبے پر مسکرا اٹھی۔ اس کی مسکراہٹ میں عجیب وحشت تھی۔ کوئی اسے اس حال میں دیکھ لیتا تو ضرور پاگل تصور کرتا۔ فاریہ آپ کو چچی جان بلا رہی ہیں، کچھ کام ہے؟ وہ فاریہ کے کمرے کے کھلے دروازے میں کھڑی اسے بتا کر پلٹنے لگی، مگر اس کی پکار پر رکی تھی۔ ایک بات کان کھول کے سن لو، ریاض صرف میرا ہے اور میرا ہی رہے گا، تمہیں وہ جلد اس گھر سے باہر نکال دوں گی۔ وہ اس کے قریب کھڑی وان کرنے لگی، خدا کے لیے ایسا مت کرے، آپ کو جو چاہیے لے لیں، لیکن مجھے اس گھر سے مت نکالیں، میں کسی کو کونے میں رہ لوں گی۔ خوفزدہ سی ہو کے اس کی منت کرنے لگی۔ اسے سوچ کر ہی خوف آ رہا تھا، اگر وہ واپس ماموں کے گھر چلی گئی تو پھر وہی ظلم اور مار پیٹ، خاص کر ماموں کے بیٹے کی وہ گندی نظریں۔ نہیں، وہ سب جھیلنا نہیں چاہتی تھی۔ فاریہ مسکرا کر باہر نکلی گی، وہ اسے خوفزدہ کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ دور کھڑی رباب فاریہ کا یہ چہرہ دیکھ کر خوش ہوئی تھی، اس لڑکی کو وہ استعمال کر سکتی تھی۔ ویسے ماننا پڑے گا، بڑا دل ہے تمہارا جو اپنی سوتن کو برداشت کر لیتی ہے۔ رباب نے لان میں بیٹھی فاریہ کو مخاطب کیا۔ مطلب؟ وہ چونکی تھی۔ مطلب یہ کہ میں جانتی ہوں کہ تم ریاض کو پسند کرتی ہو۔ رباب نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ آپ کو کیسے پتا؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ یہ مت سوچو کہ کیسے پتا چلا، بس یہ سوچو کہ اپنی محبت کیسے پانی ہے۔ رباب اس کے دماغ میں خناس بڑھنے لگی تھی۔ جب تک ایاز کچھ نہیں کرتے تب تک میں مجبور ہوں۔ فاریہ اداسی سے گویا تھی، مردوں پر اعتبار مت کرو، تم نہیں جانتی یہ مرد ایک عورت پر نہیں ٹکتے، چند دن تم سے عشق لڑائے گا، پھر اپنی بیوی کا ہو جائے گا۔ یہ چلاک لڑکی اسے اپنی مٹی میں کر لے گی اور تم دیکھتی رہ جاؤ گی۔ رباب نے ہاتھوں کی مٹھی بنا کر اس کے سامنے لٹائی۔ پھر میں کیا کروں؟ فاریہ اس کی باتوں میں آ چکی تھی۔ تمہیں بس وہ کرنا ہے جو میں کہہ رہی ہوں، رباب نے شاطرانہ مسکراہٹ سے کہا۔ لیکن تم کیوں مجھ سے ہمدردی کر رہی ہو؟ فاریہ کے اندر ایک دم عقل آئی تھی۔ کیونکہ مجھے تم سے ہمدردی ہے، تم میری بہنوں جیسی ہی۔ رباب نے کمال مہارت سے اس کی برین واشنگ کی تھی۔ تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ فاریہ کی بات پر رباب کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ لڑکی یہ کیا سجی سوری پھر رہی ہو تو؟ شائستہ جو اپنے شوہر خضر کو چائے دینے کمرے میں آئی تھی، اسے اپنے باپ کے پاس سجی سوری بیٹھا دیکھ کر تپ گئی تھی۔ ہاتھوں میں پیروں پر بھر بھر کے مہندی لگائی ہوئی تھی، ہونٹوں پر لالی، آنکھوں میں سرما، بازو بھر کے چوڑیاں اور بالوں میں پراندہ ڈالے وہ نئی نویلی دلہن لگ رہی تھی۔ بس یوں ہی آج دل کیا تو تیار ہوگی، اس نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ چل جا کر بھابھی کے ساتھ کام کروا، بیٹھک میں مہمان آئے ہیں، انہیں چائے بھی دینی ہے۔ شائستہ حکم دیتی چائے خضر صاحب کو پکڑانے لگی۔ ہماری بیٹی کو کچھ مت کہا کرے، ابھی زندگی جینے کی تو عمر ہے ان کی۔ خضر نے اپنی بیٹی کے باہر جاتی بیوی سے کہا تھا، سائیں آپ نے حریہ دیکھا ہے؟ اس کا جوان ہو رہی ہے، اگلے مہینے 18 کی ہو جائے گی، مگر بچپنا ختم نہیں ہو رہا، آج کل بے شرموں کی طرح شادی لگا رکھی ہے اس نے۔ شائستہ نے خفگی سے کہا، کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ سدھر جائے گی۔ وہ مسکرا کر بولے تھے، بھابھی کوئی کام ہے تو بتا دے۔ وہ بھٹکتی ہوئی کچن میں آئی جہاں بریدہ چائے پیالوں میں ڈھیر رہی تھی۔ ہاں یہ چائے لے جاؤ۔ بیٹھک میں ٹرے میں 2 پیالے رکھتے ہوئے اس نے آگے کی تھی۔ سر ڈھانپ کر روزانہ مرد ہوں گے وہاں پہ؟ بریدہ کی تنبیہ پر اس نے سر ڈھانپا اور ٹرے لیے بیٹھک میں چلی گئی۔ گھر میں سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے اس پر کہیں آنے جانے کی روک ٹوک نہیں تھی۔ وہ بیٹھک میں داخل ہوئی تو ایک نوجوان لڑکے کو بیٹھا پایا۔ وہ خاموشی سے ٹرے رکھنے لگی۔ وہ لڑکے سے دیکھ کر مسکرا دیا تھا۔ آپ ہیں وہ وانی میں آئی لڑکی؟ اس سے لڑکے نے اسے سجا سورا دیکھ کر اندازہ لگایا تھا۔ جی نہیں، میں اس گھر کی سب سے چھوٹی بیٹی ہوں۔ آپ کون؟ اپنا تعارف کروا کر اسے پوچھنے لگی۔ میں ایاز کا کلاس فیلو ہوں، ارشد کچھ کتابیں لینی تھی، وہی لینے آئے ہوں، وہ بس آتا ہوگا ابھی۔ ارشد نے اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے کہا تھا۔ مانو سر ہلا کر جانے لگی تو اس نے آواز دی تھی، آپ کا نام ماہنور؟ بے نیازی سے کہہ کر پلٹ گئی، بہت خوبصورت ہیں آپ۔ اس کی تعریف کرنے پر ماہنور نے پلٹ کے اسے دیکھا، چھچھوڑا بڑبڑاتی ہوئی بیٹھک سے نکل گئی تھی۔
سب خواتین نے کھانا لگا دیا تھا، مرد حضرات کا کھانا لگنے لگا تو فاریہ کچن میں آ گئی تھی۔ یہ کس لیے ہے؟ عائشہ سے ایک الگ پلیٹ میں رکھے چاولوں کے بارے میں پوچھا تھا۔ ریاض بھائی کے ہیں، انہوں نے چاول بنوائے ہیں، باقی سب کے لیے روٹی ہے، وہ جواب دیتی پھر سے کام میں مصروف ہوگی، جبکہ بریدہ اس کے چہرے کی مسکراہٹ سے پریشان ہوئی تھی۔ چاولوں کی پلیٹ اٹھا کر باہر لے گئی، دوپٹے کے پلوں میں چھپی شیشی نکال کے اس میں سے سارا سیال چاولوں میں ڈال کر وہ چاول لیے ڈائننگ ٹیبل پر گئی۔ آپ کے چاول پلیٹ ریاض کے سامنے رکھتی ہوئی پلٹ گئی تھی۔ سنو، پہلے جا کر چائے بناؤ میرے لیے، پھر سو جانا۔ بریدہ کو کمرے کی طرف جاتا دیکھ کر فاریہ نے اسے آواز دی تھی۔ جی، وہ کچن کی طرف چلی گئی۔ سب لوگ سونے جا چکے تھے، ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ وہ کمرے میں بیٹھا لمبی لمبی سانس لے رہا تھا، اس کا جسم آگ کی طرح گرم تھا۔ کھانا کھانے کی کچھ دیر بعد اس کی حالت عجیب ہو گئی تھی۔ اس نے تنگ آ کر قمیض اتاری، پھینکی، کھڑکی کھولی اور اپنی گھٹن کم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ تبھی دروازہ کھلنے کی آواز پر چونکا، پلٹ کر دیکھا تو فاریہ مسکراتے ہوئے سے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ بمشکل خود پر قابو پاتے بولا تھا۔ وہ بنا کچھ بولے اس کے قریب آ کے اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ کچن کا دروازہ وہ بند کر کے آ چکی تھی، اس لیے بریدہ کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ فاریہ، یہاں سے جاؤ۔ ریاض اسے خود سے دور کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ ریاض، سب کچھ بھول جاؤ، صرف میں اور تم ہیں اور کوئی نہیں۔ ہر حد پار کر دو۔ فاریہ مخمور سی بولی تھی تو بے اختیار اس پر جھک گیا تھا۔ کچن کا دروازہ بند ہوتے ہی اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکا مگر بے سود، وہ اندر بند ہو چکی تھی۔ اللہ، اب کیا کروں میں؟ وہ وہیں بیٹھی آنسو بہانے لگی۔ اچانک دروازہ کھلا اور عائشہ کچن میں داخل ہوئی تھی۔ بریدہ کو یوں بیٹھے دیکھ چونکی تھی۔ کیا ہوا؟ تم یہاں؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ میں غلطی سے بند ہو گئی، بریدہ اسے کہتے بہت مشکل سے مسکرا کر کچن سے نکل گئی۔ عائشہ پریشانی سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ سلطان کے لیے چائے بنانے آئی تھی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی کمرے میں داخل ہوئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر وہ ساکت ہوئی تھی۔ فاریہ ریاض کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ ریاض اسے مہمور آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس پر اسے اندازہ ہو گیا کہ کیا ہوا ہے۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر فاریہ کو ریاض سے دور کیا اور غصے سے تھپڑ جڑ دیا۔ یہاں سے دفعہ ہو جاؤ۔ وہ زندگی میں پہلی بار اپنے حق کے لیے بولی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اپنے شوہر کو نہیں کھوئے گی۔ فاریہ غصے سے دیکھنے لگی۔ دفعہ ہو جاؤ ورنہ شور مچاؤں گی میں۔ بریدہ کی دھمکی پر فاریہ تن پن کر دی وہاں سے نکل گئی تھی۔ بریدہ نے جلدی سے دروازہ بند کیا۔ آپ ٹھیک ہے؟ اس نے ریاض سے پوچھا جو صوفے پر بیٹھا لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے بریدہ کو باہوں میں بھر کر بیڈ پر لے آیا تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں اختیار کھو چکا ہوں۔ وہ کھیتوں کی رکھوالی پر تھا۔ چکر پورا کر کے وہ آرام کی غرض سے درخت کی چھاؤں میں بچھی چارپائی پر لیٹ گیا تھا۔ سلطان، پلیز ایسا مت کرو۔ رباب کی زوردار آواز سے وہ چونکا تھا۔ جلدی سے اٹھ کر چپل پہنی اور کھیتوں سے نکل آیا تھا۔ رباب سلطان سے بحث کرنے میں مصروف تھی۔ رباب، سمجھنے کی کوشش کرو، پہلے کی بات اور تھی، اب میں شادی شدہ ہوں اور سب سے بڑی بات تو میرے بھائی کی عزت۔ سلطان اسے سمجھانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ تم مجھ سے محبت کرتے تھے نا، پھر تم میں اتنی ہمت بھی نہیں کہ اپنی محبت کی خاطر لڑو۔ ہم سب کچھ چھوڑ کر دور چلے جائیں گے، تم کسی کو جواب نہیں دو گے۔ وہ پلاننگ کیے بیٹھی ہوئی تھی۔ رباب، مجھے تم سے محبت کبھی تھی ہی نہیں، وہ صرف وقتی کشش تھی جو اس عمر میں ہر ایک ہوتی ہے۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے تم سے کوئی جنونی عشق بھی نہیں تھا کہ تمہاری خاطر اپنی فیملی چھوڑ دوں۔ میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں، جو سکون حلال تعلق میں ہے، وہ حرام تعلق میں نہیں ہے۔ میں یہ بات سمجھ چکا ہوں، بہتر ہے کہ تم اپنی زندگی برباد نہ کرو۔ سلطان نے دو ٹوک الفاظ میں کہا، وقتی کشش میں نے کتنے خواب سجائے اور تم صرف اسے وقت گزاری کہہ رہے ہو۔ نہیں سلطان، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ رباب صدمے میں چلائی تھی۔ رباب، یہ ہماری قسمت کا کھیل ہے، بہتر ہے آئندہ مجھ سے اس قسم کی کوئی بات مت کرنا اور نہ ہی مجھ سے کوئی امید رکھنا۔ نہ اپنی زندگی کی شروعات کرو۔ سلطان کہتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ رباب غصے سے بیچ و تاب کھا کر رہ گئی تھی۔ یا حیرت زدہ سب واپس کھیتوں میں لوٹ آیا تھا، مطلب اس کی بیوی غلط تھی۔ سلطان نے اسے صاف انکار کر دیا، اس کے باوجود بھی وہ یہ سب۔ بھائی، کچھ بات کرنی ہے آپ سے۔ وہ حویلی کی پچھلی سائڈ پر تھا جب ایاز اس کے پاس آیا تھا۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ سلطان اس کے قریب آتا بولا، اگر آپ کو رباب پسند تھی تو میری شادی کیوں کروائی؟ اسے کیوں میری زندگی عذاب بنا کر رکھتی ہے؟ وہ بے بسی سے گویا ہوا تھا۔ تمہیں کیسے؟ سلطان حیرت زدہ سا گویا تھا۔ آپ کی نام نہاد محبوبہ نے شادی کے پہلے دن ہی اپنی محبت کی داستان مجھے سنا دی تھی۔ میری برداشت ختم ہو چکی ہے۔ وہ جب سے گویا تھا ایاز، میں نے اسے بہت سمجھایا مگر وہ بہت ضدی ہے، وہ کسی طور پر مان نہیں رہی۔ سلطان نے سر جھکا کر کہا، تو میں کیا کروں؟ دادا سرکار کو بتا دو، آخر ایک بیوی کو لے کر میری بھی خواہشات ہیں۔ میں شادی شدہ ہو کر بھی گنوارا ہوں اور سب سے بڑی بات میری انا پروار ہوا ہے۔ میری بیوی میرے ہوتے ہوئے بھی کسی نہیں بلکہ میرے ہی بھائی کے ساتھ چھی۔ وہ افسوس کرتا بولا تھا، ایاز مجھے معاف کر دو مگر قسم لے لو شادی کے بعد سے میں صرف اسے سمجھا رہا ہوں کہ ماضی کو بھول جائے، مگر وہ نہیں مان رہی۔ میں خود عاجز آ چکا ہوں۔ سلطان نے سر پکڑ لیا تھا۔ وہ قرآن پاک پڑھ کر فارغ ہوئی تو ریاض کو کھسمساتے دیکھ کر اس نے قریب آئی کہ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ سر شدید بھاری ہو رہا تھا، دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر وہ لمبی سانس لینے لگا۔ آپ ٹھیک ہے؟ رات جو ہوا اس پر بریدہ شرم سے لال ہو رہی تھی مگر پھر ہمت کر کے پوچھ لیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہوں، بس سر درد تھا۔ وہ سر دباتے ہوئے بولا تھا، میں
سر دبا دو، اس نے اپنی خدمات پیش کی تھی۔ نہیں بس ٹھیک ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ وہ اسے منع کر کے خود سے بڑبڑانے لگا۔ رات کھانا کھا کر کمرے میں آیا تھا، پھر کچھ یاد نہیں کیا ہوا، شاید سو گیا تھا۔ طبیعت بھی خراب ہے۔ اس کی بڑبڑاہٹ فریدہ سن رہی تھی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی مگر اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ فاریہ نے کیا کیا، پھر دونوں کے بیچ بھی کیا ہوا، سب بھول چکا ہے۔ بوڑھی ہوئی رنگت لیے صبح بیٹھ گیا تھا، مطلب انہیں کچھ بھی یاد نہیں۔ فاریہ نے کیا کیا، اب کیا کروں؟ رات اسے تھپڑ تو مار دیا تھا لیکن اب وہ بدلہ نہ لے رہے۔ وہ پریشان سی سوچنے لگی، رات کو اس نے نہ جانے کیسے ہمت آ گئی، اس نے فاریہ کو تھپڑ مار دیا۔ وہی سوچ کر مطمئن تھی کہ ریاض کو معلوم پڑ چکا ہے تو وہ خود ہی فاریہ سے کنارے پر ہو جائے گا، مگر اب اسے اپنے لالے پڑ گئے تھے۔ وہ صدا کی بزدل تھی۔ وہ کچن سے نکل کر لان کی طرف آ گئی تو وہ ٹھٹک گئی۔ ریاض وہی بیٹھا تھا۔ رات کا واقعہ یاد آیا تو پڑھنے لگی، مگر ریاض کی پکار پر اس کی طرف آئی کیا ہوا، پریشان سی لگ رہی ہو۔ ریاض نے اسے دیکھ کر پوچھا تو وہ رات میں جو کچھ بھی ہوا وہ فاریہ اٹکتے ہوئے کوئی بات نہ بنانے لگی تھی۔ ارے معاف کرنا، میری طبیعت بہت خراب تھی، کھانا کھاتے ہی شاید سو گیا تھا، یاد نہیں رہا، صبح اٹھا تب بھی سر دکھ رہا تھا۔ ریاض نے مسکرا کر کہا تو فاریہ رہنے لگی، مطلب اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ وہ خوش ہوئی تھی۔ کوئی بات نہیں، اب ٹھیک ہونا، میں چائے لاتی ہوں، خوشی سے کہتی اندر کو بھاگی۔ ریاض کندھے اچکا گیا تھا۔ وہ تھکا ہارا سا کمرے میں داخل ہوتا دروازے پر ہی ساکت رہ گیا۔ عائشہ آئینے کے سامنے کھڑی بال سلجھا رہی تھی۔ اس کے لمبے گھنے بال اس کی کمر پر آبشار کی مانند گرے ہوئے تھے۔ وہ اپنی ہی دھن میں بال سنوار رہی تھی۔ سلطان نے اس سے پہلے اسے حجاب میں ہی دیکھا تھا، آج پہلی بار بنا دوپٹے کے اسے دیکھ کر وہ بے اختیار اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ اسے اچانک اپنے پیچھے دیکھ کر چونکی تھی۔ اب وہ بکلا کر کہتی دوپٹہ اٹھانے لگی، مگر سلطان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک دیا تھا۔ عائشہ شرم سے لال ہو گئی تھی۔ سلطان نے اس کے آبشار جیسے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ وہ مزید انتظار نہیں کر سکتا تھا، خمار زدہ وہ اس پر جھکتا چلا گیا۔ امی جان، دادا سردار کہاں ہیں؟ آج پورا دن وہ کھیتوں پر رہے نہ ہی پنچایت آئے۔ بابا جان کہہ رہے تھے ان کی طبیعت خراب ہے۔ سلطان اماں کے پاس آ کر بیٹھتا سوال کر گیا تھا۔ ان کی طبیعت خراب ہے، ناشتہ اور دوائی دی ہے، وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتے رہے، دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ کبرا نے پریشان کن لہجے میں کہا تو سلطان سر ہلاتا دادا سرکار کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دادا سردار بیڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھے ہوئے تھے۔ دادا سردار کیا ہوا، آپ ٹھیک ہیں؟ سلطان پریشانی سے ان کی طرف بڑھا اور ان کا ماتھا چیک کیا۔ آپ کے تو ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ چکے ہیں اور میرے خدا، وہ ان کے ہاتھ چیک کرتا پریشانی سے بولا۔ دادا سردار نیم کھلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہے تھے، ان میں بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ سریلی کو آواز لگاتا کمرے سے نکلا تھا، کیا ہوا، خیریت؟ عائشہ اس کی بات سن کر کچن سے باہر نکلی تھی۔ جلدی سے دودھ گرم کر کے لاؤ، ساتھ میں کچھ کھانے کو بھی لگتا ہے، دادا سردار کا بی پی لو ہو گیا ہے۔ سلطان نے اسے کہتا تیز سے پلٹ گیا تھا۔ دادا سردار کو ٹھیک سے بٹھا کے اس نے پانی پلایا اور ہاتھ پاؤں ملنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں عائشہ دودھ کا گلاس، بریڈ کے پیس اور 2 ابلے ہوئے انڈے لے آئی تھی۔ سلطان نے ان کے پیر ملتا رہا اور عائشہ نے تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو دودھ پلایا اور بریڈ کے چند ٹکڑے منہ میں ڈالے۔ تھوڑی ہمت ہوئی تو انہوں نے انڈے اپنے ہاتھوں سے کھانا شروع کر دیے۔ خوش رہو، سلامت رہو بچوں۔ دادا سردار نے ان دونوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ سلطان نے اٹھ کر جلدی سے ڈاکٹر کو فون ملایا۔ دوسری طرف ڈاکٹر نے انہیں شہر سے باہر ہونے کی اطلاع دی۔ وہ شام تک لوٹنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ چند دوائیاں وغیرہ بتا کر فون بند کر دیا۔ سلطان نے جلدی سے رامو کو ڈسپنسری دوائی لینے بھیجا تھا۔ سب لوگ کہاں پر ہیں؟ سب کہاں مر گئے ہیں؟ دادا سردار کا خیال نہیں رکھ سکتے، وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ سب عورتیں پریشان سے دادا سردار کے کمرے میں بھاگی تھی۔ مرد تو کوئی تھا نہیں گھر پر، ہوں بڈھے کے چونچلے تو دیکھو۔ ربابہ طنزیہ لہجے میں بڑبڑائی۔ اس کی بڑبڑاہٹ فریدہ نے سن لی تھی۔ وہ سر افسوس سے جھٹک کر رہ گئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم لوگ جاؤ سونے کے لیے۔ دادا سردار نے سب کو اپنے کمرے میں کافی دیر سے بیٹھے دیکھ کر مسکرا کر کہا، میں یہیں رکتا ہوں، آپ جائیں۔ سلطان نے باقی سب سے کہا، نہیں میں رکتا ہوں، آپ آرام کریں، دن بھر تھکے ہوں گے۔ ریاض نے اپنی خدمت پیش کی، نہیں کوئی نہیں رکے گا، رات کو رامو میرے ساتھ سو جائے گا، تم سب جاؤ اپنے کمروں میں۔ دادا سردار نے انہیں ٹوکتے ہوئے کہا، لیکن دادا سردار۔ سلطان نے کچھ کہنا چاہا مگر انہوں نے اشارے سے منع کر دیا۔ ریاض بستر پر بے چینی سے کروٹیں لے رہا تھا۔ فریدہ اب تک کمرے میں نہیں آئی تھی، اس کا دھیان بار بار اسی طرف جا رہا تھا۔ وقت دیکھا تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ وہ ابھی اٹھا، اس سے پہلے کہ دروازہ کھولتا فریدہ سست روی سے چلتی اندر داخل ہوئے بنا کپڑے تبدیل کیے ہی بستر پر لیٹ گئی۔ ریاض نے اسے غور سے دیکھا، اس کی رنگت پیلی پڑی تھی مگر پھر سر جھٹک کر سو گیا۔ دادا سردار کی طبیعت اب بہتر تھی۔ ڈاکٹر نے ان کا شہر سے مکمل چیک اپ کروانے کا مشورہ دیا تھا۔ ان کی ضد پر وہ ہسپتال نہیں جائے گی۔ ایسے کافی دن گزر گئے مگر وہ ہسپتال جانے کو نہ مانی۔ فریدہ بھی دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ عائشہ نے یہ بات نوٹ کی تھی۔ اس دن دادا سردار کی طبیعت پھر سے خراب ہو گئی۔ صفدر، خضر اور ریاض پنچایت میں تھے۔ عائشہ نے سلطان کو فریدہ کے ساتھ لے جانے کا مشورہ دیا۔ کافی دنوں سے وہ سست سی ہو رہی تھی، پوچھنے پر بہانہ بنا دیتی۔ سلطان نے عائشہ کو ساتھ چلنے کا کہا۔ یوں سلطان، عائشہ اور فریدہ سردار
दादा सरदार खुले शहर अस्पताल की तरफ रवाना हुए थे। डॉक्टर ने दादा सरकार का मुकम्मल चेकअप किया था, कुछ कमज़ोरी बताई, साथ ही ये भी बताया कि इन्हें शुगर की बीमारी हो चुकी है, इसलिए ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। बरीदा के चेकअप के बाद रिपोर्ट्स पढ़कर डॉक्टर ने मुस्कुराकर उसे खुशखबरी सुनाई। आयशा ने खुशी से गले लगाया, लेकिन बरीदा सकते में आ गई थी। किसका बच्चा है ये? मैं पूछता हूँ, किसका बच्चा है? रियाज गुस्से से बरीदा पर बरस रहा था जब इसने दराज में पड़ी रिपोर्ट्स देखी थी। आपका? बरीदा ने सहम कर अटकते हुए कहा। झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें हाथ तक नहीं लगाया। अपना गुनाह मेरे सर मत थोपो। रियाज इस पर कदरे ऊंची आवाज में बोला था। बात इज्जत की थी, इसलिए वो कमरे में ही गुस्सा दबाए इस पर बरस रहा था। आपको याद नहीं? वो इस दिन वो रोते हुए बोल रही थी, अल्फाज इसका साथ नहीं दे रहे थे, इससे बोला भी नहीं जा रहा था। इसकी जात पे इतना बड़ा इल्जाम लगा था। लड़की, इस गुनाह को खत्म करो, इसे मैं बुलाई है वरना जिंदा गाड़ दूंगा। इसके बाल पकड़ कर गुस्से से तंबिया करता हुआ कमरे से निकल गया। नहीं, मैं अपना बच्चा नहीं मारूंगी। नहीं। वो रोते हुए वहीं बैठ गई थी। ये देखो। सुल्तान ने चंद कागजात आयशा के सामने रखे। ये क्या है? इसने हैरत से देखा। दादा सरदार की चंद जमीनें जो दूसरे शहर में थी वो उन्होंने बेचने का कहा था, पूरे 10 करोड़ की बेची हैं। सुल्तान ने मुस्कुरा कर कहा। आप इन पैसों का क्या करेंगे? इसने इश्तियाक से पूछा। बैंक में जमा करवा दूंगा। सुल्तान ने कंधे उचकाए। आप ऐसा नहीं कर सकते। इन पैसों से गाँव के लोगों की मदद करें। आयशा ने इसे एक पल के लिए हैरान किया। मगर गाँव वाले खुद कुछ करें, हम अपना पैसा क्यों बर्बाद करें? सुल्तान ने लापरवाही से कहा। ये गाँव वाले अपनी बेटियों के रिश्ते भी आपकी इजाज़त से पक्के करते हैं, आपके गुलाम बने फिरते हैं। इससे पूरे गांव में ना अस्पताल है, ना मस्जिद, ना ही स्कूल। पैसा ऐसी जगह लगाएं जहां मरने के बाद भी काम आए। इंसान मरने के बाद अपने साथ अपने माल लेकर जाता है, घर, पैसे, रिश्ते सब यहीं छूट जाते हैं। और देखिए, कल रात दादा सरदार बीमार हुए तो उन्हें शहर ले जाना पड़ा। अगर यही अस्पताल होता तो इतने दूर जाना न पड़ता। आपके पास तो गाड़ी थी, सहूलत थी, मगर गांव वाले बेचारे, इनमें से इक्का दुक्का किसी के पास बाइक या फिर रिक्शा है। क्या वो इंसान नहीं है? आप सरबराह हैं, सरदार हैं, आपका काम है इनका ख्याल रखना। वो इसे मोहब्बत से समझाती रही। वो फुर्सत से इसे सुनता रहा। इसकी बातें दुरुस्त थी। इसके समझाने का अंदाज ऐसा था कि सुनने वाले का दिल चाहता बस इसका कहा मानता जाए। फरीदा की प्रेगनेंसी को 2 माह गुजर चुके थे। इस दौरान इसने खुद की हिफाजत बहुत मुश्किल से की थी। रियाज इसे मौका मिलते ही अबॉर्शन करवाने का कहता और ऐसा ना करने की सूरत में इसे तलाक की धमकी देता या फिर जान से मारने की। फरीदा अपनी औलाद की खातिर डटी रही थी। वो रियाज से कतराती फिरती थी। सुबह सवेरे उठ जाती और कोशिश करती कि रियाज की मौजूदगी में ना ही कमरे में जाए, ना ही इसके सामने। रियाज इसकी हरकत नोट कर चुका था। दिमाग इसकी पारसाई की गवाही दे रहा था। लड़की ऐसी नहीं हो सकती, ना ही कभी घर से निकली, ना ही कोई और शख्स घर में दाखिल हुआ। मगर फिर मुझे याद क्यों नहीं आ रहा कि मैंने कभी इसे छुआ हो। वो अजीब कश्मकश में मुब्तला हर वक्त सोचता रहता। आखिर तंग आकर इसने ये बात फारे को बता दी। फारे पहले तो सख्ते में आके, लेकिन फिर जल्दी खुद को कंपोज कर लिया। इसके लिए ये बात फ़ायदेमंद साबित हुई थी कि इसे कुछ याद नहीं था, वरना इसका भांडा फूट जाता। मैंने इसे कई बार बाहर हवेली से बाहर जाते देखा है। इस वक्त जब तुम सो रहे होते हो। मैंने ये सब बात कभी नोट तो नहीं की, लेकिन अब मुझे लगता है ये इसी वक्त कहीं मुकाला करवा के आई होगी। फारे ने जल्दी पर तेल का काम किया था। रियाज इसकी बात पर दांत पीसता सोच में डूब गया था। क्या तुम इसे यूं छोड़ दो कि वो बच्चा ज़ाया नहीं करवाती तो घर से निकाल बाहर करो, तलाक दे दो, इज्जत इसी की जाएगी। तुम्हारे लिए क्या है? वो आखिर लड़की है। इसकी बात पर रियाज ने एक पल को इसे देखा था। फारे, मुझे समझ नहीं आती, मेरा दिल नहीं मान रहा है। रियाज ने बेबसी से कहा। तो ठीक है, फिर पालते रहो किसी और के गुनाह को। मर्द को इतना गैरमंद होना चाहिए कि वो अपनी इज्जत पर एक दाग भी बर्दाश्त ना करे। क्या तुम में गैरत नहीं है जो किसी और की गंद को अपने खानदान का वारिस बनाने चले हो? फारिया ने अब की बार इसकी अना पर वार किया था। वो अपनी बात कहती वहां से उठ गई थी, जबकि रियाज मुठिया बेचते वहीं बैठ गया था। उसने फैसला किया, आखिरी बार कह रहा हूँ, इस गंद को खत्म कर दो, वरना इसके बाद से जाओ जिसका गुनाह मेरे सर पर थोप रही है। उसके बाल दबोचे वो गुस्से से वार्निंग देकर कमरे से निकल गया। इसे डर था कि अगर वो कुछ देर यहाँ रुका तो इस लड़की का खतरा कर डालेगा। वो रोती सिसकती वहीं बैठ गई। अल्लाह, ये कैसी कश्मकश में मुब्तला कर दिया है मेरे रब, मुझे रास्ता दिखा दे, मुझे सब्र दे। वो मुश्किल से रोती अल्लाह से दुआ मांगने लगी। और अल्लाह कब अपने बंदों की नहीं सुनता। वो तो हर पल हमारे बंदों के साथ है, बस कभी कभार वो आजमाता है अपने पसंदीदा बंदों को। ये देख आयशा, आपके कहने पर मैंने सारी परमिशन के साथ गांव में अस्पताल, मस्जिद, स्कूल और ज़रूरी अशिया के लिए स्टोर तैयार करवाने का इरादा कर लिया है। सुल्तान ने पुरजोश होकर आयशा को बताया था। ये तो बहुत अच्छा किया आपने। अब ये काम शुरू कब होगा? आयशा ने मुस्कुरा कर इसे सराहा। बस आज कल में शुरू हो जाएगा। कुछ रकम मैंने गाँवों के गरीब घरानों में पहुँचा दी है ताकि इनकी माली हालत ठीक हो जाए। इसने मजीद बताया। एक बात पूछूं? आयशा ने अचानक संजीदगी से कहा। जी पूछिए। सुल्तान ने मुस्कुरा कर कहा। क्या आपने अहमद को माफ़ कर दिया? इसके गैर मुतवक्का सवाल पर सुल्तान हैरान हुआ था। क्या मतलब? ये भी कोई पूछने की बात है? अहमद कोई माफ़ करने वाला इंसान है? हैरत से कहा। नहीं, मेरा मतलब है कितने अरसे से इसका जिक्र नहीं सुना तो लगा शायद सब भूल गए हैं। आयशा ने वजाहत पेश की। वो मेरा लाडला भाई था, लाडला बेटा और लाडला पोता था। आपको पता है, अम्मी जान कमरे में बैठी बस इसी को याद करके रोती रहती हैं। बहुत मजबूत हैं, किसी पर जाहिर होने नहीं देती अपना दुख। मगर मैं इनका बेटा हूँ और मैं बाबा जान, वो तो बस जवान बेटे की मौत पर अजियत में डूबे हैं। दादा सरदार बीमार
سردار یوں ہی بیمار نہیں ہوئے، وہ ہر وقت گھلتے رہتے ہیں۔ ہم سب اپنے طور پر کسی کو کچھ بتاتے نہیں ہیں، ہر شخص خود سے لڑ رہا ہے۔ سلطان گمسم سا کہتا گیا، اس کی آنکھوں میں نمی اور آواز بھاری ہو رہی تھی۔ عائشہ نے خود کو کوسا تھا کہ اس سے پوچھ لیا، میں نے دکھی کر دیا انہیں، میں نے احمد کی تلاش جاری رکھی ہے مگر خفیہ طور پر۔ سلطان نے پھر اسے بتایا تھا، لیکن کیسے؟ وہ چونکی تھی، اپنے چند لوگ اس کے پیچھے لگا رکھے ہیں۔ یہاں سے بھاگنے کے بعد وہ کسی ہوٹل میں ایک اور شخص کے ساتھ ٹھہر گیا تھا، پھر وہ رک گیا، عرصہ شہر بدل کر رہتا ہے، اس کے بعد کہاں گیا وہ تو نہیں پتا، مگر ہر طرف اے ایس کنگ کے نام سے ایک ڈون کا چرچا ہو رہا ہے۔ وہ ڈاکہ ڈال کر قتل کر کے فرار ہو جاتا ہے اور کوئی سراغ تک نہیں چھوڑتا۔ مجھے پورا یقین ہے وہ احمد ہی ہے۔ جس دن میرے ہاتھ لگ گیا اس دن اذیت دے دے کر ماروں گا۔ وہ غصے سے دانت پیستا یوں جیسے احمد اس کے دانتوں تلے ہو اور وہ اسے کچا چبا رہا ہو۔ کیا آپ اسے معاف نہیں کر سکتے؟ عائشہ کے الفاظ پر سلطان نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ معاف کرنا میرے اللہ کو پسند ہے، آپ اسے قانون کے حوالے کر دیں، مگر اپنے ہاتھوں سے قتل کر کے گناہگار نہ ہو۔ عائشہ نے وضاحت دی تھی، اگر میرے بھائی کی جگہ آپ کا کوئی اپنا اس کے ہاتھ قتل ہوا ہوتا تو؟ سلطان نے ایک پل کے لیے اسے لاجواب کیا تھا، ہاں میں معاف کر دیتی اسے، کیونکہ معاف کرنا میرے رب کو پسند ہے، شاید وہ اس کے بدلے قیامت کے روز میرے گناہ معاف کر دے۔ اس نے مضبوط لہجے میں کہا تھا، یہ لو اپنا سامان جو منگوایا تھا میں لے آیا ہوں۔ ایاز شہر سے واپسی پر رباب کی منگوائی چیزیں خریدتا لایا تھا۔ شکریہ، اس نے رسمی سا شکریہ ادا کیا۔ خیریت؟ کافی خوش لگ رہی ہو۔ اس نے رباب کے چہرے پر عجیب سی چمک دیکھی تو پوچھ رہا تھا، نہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے، بس ایاز اس کے بدلتے رنگ نوٹ کر رہا تھا، اسے کچھ عجیب لگا تھا، بہت عجیب، اور وہ تھی رباب کی عجیب سی مسکراہٹ جو اسے چہرے پر چپکی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی، دوسری جانب رباب کو نہ پا کر سلطان نے سر اونچا کر کے کمرے میں نظر دوڑائی تو وہ کھڑکی کے پاس کھڑی نظر آئی تھی۔ وہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی، غور کرنے پر بھی اس کی آواز ایاز تک نہیں پہنچی تھی۔ کال کاٹ کر وہ پلٹی، اس نے تیز سے آنکھیں بند کر کے خود کو سوتا پایا تھا۔ ایک نظر اس پر ڈال کر وہ آہستہ سے دروازہ کھولتی باہر نکل گئی تھی۔ ایاز تیزی سے اٹھا اور بنا آہٹ پیدا کیے اس کے پیچھے دروازے سے نکل آیا۔ وہ سیڑھیوں کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی اور پھر سے کسی کو فون میں لانے لگی، سنو وہ آ رہی ہے، بس جیسا کہا ویسا کرنے سے چیخنے کا موقع مت دینا، میں یہیں ہوں، اپنا کام کر دو۔ وہ کسی کو ہدایت دیتی کال کاٹ کی تھی۔ ایاز پلر کی اونٹ میں کھڑا اس کی باتیں سن رہا تھا، اس کی نظر صحن میں پڑی تو ایک ہیبلا سا نظر آیا۔ اندھیرے کے باعث کچھ خاص نظر نہیں آ رہا تھا، مگر وہ ہیبلا عورت نہیں تھا، وہ ایک مرد تھا۔ یہاں وہ حیرت زدہ سا کھڑا تھا جب وہ دروازہ کھلنے کے بعد پلٹا۔ سلطان کے کمرے سے زنانہ ہیبلا باہر نکلا، وہ عائشہ تھی۔ ایاز کو اب سب بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ رباب کیا کرنا چاہ رہی ہے۔ وہ پلر کی سائڈ پر نظر جھکائے کھڑا ہو گیا، وہ اس پر نظر ڈال کر اس کا پردہ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ رباب دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی، عائشہ اندھیرے میں ان دونوں وجود کو نہ دیکھ سکتی تھی۔ وہ ہال کی طرف گئی تو ایاز دھیرے سے رباب کے پاس پہنچا اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، شور کیے بغیر کمرے میں جاؤ۔ اسے دیکھ کر رباب کی آنکھیں خوف سے پتھر ہو گئی تھی، حلق سے آواز تک نہ آئی تھی۔ اس سے موبائل چھین کر کمرے کی طرف دھکیل کر خود سیڑھیاں اتر کر صحن میں جاتی عائشہ کی طرف لپکا تھا، بھابھی! اس کی آواز پر عائشہ چونکی اور منہ اچھے سے لپٹ کر بیٹھی، اندر جائیں پلیز، اس نے نظر جھکا کر کہا۔ وہ رباب صحن میں ہے، مجھے بلایا ہے اس نے۔ عائشہ نے صحن کی جانب اشارہ کیا، آپ پلیز کمرے میں جائیں اور آئندہ کسی کے کہنے پر رات میں اکیلی باہر مت آئیے گا۔ وہ اسے تنبیہ کرتا کمرے کی طرف لپکا، وہ ایک نظر صحن پر میں دیکھتی تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر کمرے میں داخل ہوئی تھی، دروازہ ٹھک سے بند کرتی اپنی سانس بحال کرنے لگی۔ سلطان اتنی پکی نیند کا تھا کہ وہ اب تک سو رہا تھا۔ وہ جلدی سے واش روم گئی، وضو کیا، تہجد پڑھنے لگی۔ اس کا دل گھبرا رہا تھا، قرآن کھولے وہ بیٹھ کر آنسو سے روتی گئی اور آیت پڑھ کر دل کو تسلی دیتی رہی۔ سلطان کی نیند اس کی سسکیوں کی آواز پر ٹوٹی تھی۔ عائشہ کیا ہو گیا، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ فکر مندی سے گویا ہوا تب قرآن پاک الماری میں رکھتی اس کے سینے سے آ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا ہوا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ رونے سے اس کی ہچکی بن گئی تھی۔ کیا ہوا ہے، بتاتی کیوں نہیں؟ اس کے اصرار پر عائشہ نے اسے پوری بات بتا دی۔ سلطان بھی پریشان ہو گیا تھا، اسے سینے سے لگائے تسلی دینے لگا، مگر اندر سے وہ بھی کافی پریشان ہو گیا تھا۔ ایاز صحن میں گیا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ آواز سن کر وہ شخص بھاگ چکا تھا، مگر سوال یہ تھا کہ اتنی سیکورٹی اور پہرے داروں کے باوجود کوئی اندر کیسے آ سکتا ہے؟ وہ بیڑی کے گیٹ پر آیا تو چوکیدار کو بے سود پایا تھا۔ کافی کوشش کے بعد وہ نہ اٹھایا، پاس پڑا پانی کا جگ اس پر ڈیلتے ہوئے ہڑبڑا کر بیٹھا، جی صاحب کیا سوتے پڑے ہو، مر گئے ہو کیا؟ وہ غصے سے بولا، معاف کرنا صاحب، کھانا کھاتے ہی آنکھ لگ گئی تھی، پتہ نہیں کیسے۔ وہ ڈرتا وضاحت دینے لگا، سب کو دیکھ کر آؤ، کہاں مرے پڑے ہیں، اسے کہا تو وہ بھاگتا ہوا باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد لوٹا تو ہانپ رہا تھا، صاحب مجھے لگتا ہے سب پہرے دار بے ہوش پڑے ہیں، شاید کھانے میں کچھ ملا ہوا تھا، سب کے سب بے ہوش پڑے ہیں۔ چوکیدار کی بات پر ایاز نے سر ہلایا اور اسے پورا یقین تھا سب رباب کا کیا جا رہا ہے۔ سب اپانے اور ڈیر کر جگاؤ اسے جلدی۔ ایاز اسے حکم دیتا اندر چلا گیا۔
پاس کے کمرے سے ملازم کو بھی چوکیدار کی مدد کو بھیج کر اپنے کمرے میں چلایا تھا۔ رباب کمفرٹ منہ تک اوڑھے پڑی تھی، وہ جانتا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے۔ آگے بڑھ کر کمفرٹ اس کے منہ کے اوپر سے کھینچا اور بالوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا تھا۔ بے غیرت بے حیا، بول کون تھا وہ جسے بلایا تھا؟ غصے سے گرا تھا وہ، مقابل کا سانس خوش کر گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا، میں پانی پینے جا رہی تھی، وہ کلاتر کرتے ٹک ٹک بولے۔ جھوٹ مت بولو، میں نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ بول کیا کرنے والی تھی؟ سرخ آنکھیں اس پر گاڑتے ہوئے غصے سے گویا تھا، میں نے کچھ نہیں، سچ بتاؤ ورنہ جان سے مار دوں گا۔ بالوں پر گرفت سخت کرتے ہوئے کہا، میرے بال چھوڑو، درد ہو رہا ہے، وہ کرا کر بولی تھی۔ چلو چھوڑ دیتا، اب بتاؤ کیا کر رہی تھی؟ اس نے جھٹکے سے چھوڑ دیا تھا، میں بس اسے بد چلن ثابت کرنا چاہتی تھی، شور مچا کر سب اکٹھا کر لیتی۔ وہ محلے کا لڑکا تھا جسے میں نے بلایا تھا۔ چند پیسے دیکھ کر سلطان کو مجھ سے دور کر رہی تھی نا وہ، اور وہ اس 2 ٹکے کی لڑکی پر جان چھڑک رہا تھا۔ مجھے بھول گیا اتنی جلدی، وہ غصے سے بولی تھی۔ ریاض رک گیا تھا، کمینی عورت، بے غیرت، تیری یہ جرأت زوردار تھپڑ رباب کا گال لال کر گیا تھا۔ بس بہت ہوا، اب وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔ اپنی قمیض اتارتے اس نے غصے سے کہا تو رباب کی ہوائیاں اڑ گئی تھی۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے سمجھے؟ رباب نے اسے روکنا چاہا مگر وہ انسنی کرتا اس پر جھکا تھا۔ کوشش کے باوجود وہ خود کو نہ چھڑوا سکی۔ اسے آج احساس ہوا تھا ملک ریاض دفتر کو اس نے ہلکے میں لے کر بہت بڑی بھول کی تھی۔ اپنا موبائل دو، اسے موبائل استعمال کرتے دیکھ ریاض نے سنجیدگی سے کہا، کیوں؟ اس نے کندھے اچکا دیے۔ جواب میں ریاض نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھینا اور اس کے ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر لے گیا۔ چھوڑو مجھے، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ وہ گھسیٹتی اس کے ساتھ چلی آ رہی تھی۔ چپ چاپ میرے ساتھ چلو۔ اس کا ہاتھ چھوڑتا ہوا سیڑھیاں اترنے لگا۔ وہ بھی نہ چاہتے ہوئے اس کے پیچھے چلتی تھی۔ شخص کے مقابلے کھڑا کر کے اس کے بس سے باہر ہے یہ بات وہ رات ہی جان چکی تھی۔ کہاں جا رہے ہو تم دونوں؟ کبرانی نے دیکھ کر پوچھا تھا۔ امی جان، میں اپنی بیگم کو کھیتوں پر لے کے جا رہا ہوں، گھوم گھام کر آئے گی، ریاض نے پروردگاری سے کہا۔ خوش رہو میرے بچوں۔ انہوں نے دونوں کے ماتھے پر پیار کیا تھا۔ کھیتوں کے بیچ درخت کے نیچے چارپائی پر وہ اسے بٹھا گیا تھا۔ میں ماضی میں ہوئے کسی بھی واقعے کو یاد نہیں رکھنا چاہتا۔ آپ بھی سب بھلا کر نئی زندگی شروع کریں، یہ میری آخری بار ہے، اس کے بعد میں اتنا ظرف نہیں دکھا پاؤں گا۔ اس نے بات کا آغاز کیا تو وہ چپ چاپ سے سننے لگی۔ پتہ ہے میری دادی بھی بانی تھی؟ اس کے انکشاف پر رباب نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ میرے دادا نے کبھی بیوی نہیں مانا، 2 بیٹے پیدا ہونے کے باوجود دادا اپنی بیوی کی عزت نہ کرتے اور اولاد کے سامنے مارنے سے بھی گریز نہ کرتے۔ میرے ابو اور چچا بہت چھوٹے تھے جب دادا نے دوسری شادی کر لی، مستقل وہیں رہتے۔ 5 سال انہیں اپنی دوسری بیوی کے ساتھ ہو گئے اور 5 سال بعد وہ لوٹ آئے تھے۔ تب تک میری دادی بہت مضبوط ہو چکی تھی، انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت بہت اچھی کی تھی۔ دادا سردار کے لوٹنے پر دادی نے انہیں وہی عزت دی جو شوہر کو دی جاتی ہے۔ دادا سردار کی دوبارہ دوسری بیوی سے کوئی اولاد نہ ہو سکی، وہ کہتا، اور رباب خاموشی سے سنتی گئی۔ ان کی بیوی نے تمام جائیداد ہو کے سب نے نام کروا لی اور بھاگ گئی تھی۔ دادا سردار ڈپریشن میں چلے گئے تھے اور اس وقت میری دادی نے انہیں سنبھالا۔ دادا اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوئے اور دادی سے معافی مانگی۔ میری دادی نے انہیں سردار سے کوئی گلہ نہ کیا، جانتی ہو؟ میری دادی دادا کو نہ بدل سکی مگر بابا جان اور چچا جان کی تربیت بہت اچھی کی تھی۔ ان میں خون تو دادا کا ہے مگر تربیت میری دادی کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھروں میں باقی ملکوں جیسے رواج نہیں ہے۔ دادا آج بھی سخت دل ہیں مگر پہلے کے مقابل بہت کم۔ وہ زمین پر رینگتی چونٹیوں کو بھی یک تک دیکھتا بتا رہا تھا۔ میری ماں بھی میری دادی جیسی ہیں، انہوں نے ہمیں عورت کی عزت کرنا سکھایا۔ تم جانتی ہو اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو غیرت کے نام پر قتل کر دیتا۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ نظر جھکا گئی تھی۔ میں پہلی نظر میں ہی تم پر دل ہار بیٹھا تھا، باوجود اس کے کہ تم میرے بھائی کے قاتل کی بہن ہو۔ رباب نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں گرم تھا۔ ماضی بھلانا آسان نہیں ہوتا مگر میں چاہتا ہوں تم کوشش کرو، تم بھول جاؤ کہ تمہاری زندگی میں میرے علاوہ بھی کوئی ہے۔ اس نے رباب کا ہاتھ تھاما تھا، وہ اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ اتنا برضرب تھا اس انسان کا، اتنا سب جاننے کے بعد بھی وہ اسے کہہ رہا تھا کہ وہ ماضی کو بھول جائے۔ وہ بے غیرت نہیں تھا، وہ نیک ماں کی تربیت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ وہ اصل مرد تھا جو عورت جیسی ٹیڑھی پسلی کو بجائے سیدھا کرنے کے اسی ٹیڑھی پسلی کے ساتھ جینا چاہتا تھا۔ رباب نے سر جھکا لیا۔ مجھے وقت دے ریاض، اس نے ہولے سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑا لیا۔ اس نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ چلیں، وہ سیف اللہ سے ملنے آئے تھے کیا؟ سلطان کھیتوں کی دیکھ بھال کے لیے چند آدمی رکھ لیے تھے، اس لیے وہ اکثر گھر پر ہی ہوتا تھا۔ کھانا وغیرہ بنانے کے لیے بھی ملازمہ رکھ لی تھی۔ کچھ دیر اس کے پاس بیٹھ کر وہ سریلی کے ساتھ واپس لوٹ آئے تھے۔ سلطان کسی کام سے شہر گیا تھا، شام تک لوٹ آنے کا کہا تھا۔ گاؤں میں تعمیراتی کام شروع ہو چکے تھے۔ اس کی آنکھ کھلی تو بریرہ الماری میں سے کپڑے نکال رہی تھی۔ کئی دنوں سے ان دونوں کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ وہ ایک دم اٹھا اور اس کے سر پر پہنچ گیا تھا۔ وہ جو بنا آہٹ کیے کپڑے نکال رہی تھی اسے اپنے پاس دیکھ کر لڑے سے اٹھی تھی۔ لڑکی مجھ سے اتنے دنوں سے گریز کر رہی ہو، کیا لگتا ہے اس طرح مجھ سے بچ جاؤ گی؟ ایک بات یاد رکھنا، اگر یہ بچہ اس دنیا میں آیا تو میں خود تم دونوں کا گلا دبا کر مار ڈالوں گا۔ اس کے بال جگڑتے وہ غصے سے دانت پیستا بولا تھا، چھوڑیں مجھے، درد ہو رہا ہے۔ وہ اپنے بال
छुड़वाने की कोशिश करने लगा। इस गंध को ख़त्म कर दो बद किरदार औरत। वो गुस्से से झटका देता बोला था। फरीदा अपने लिए बद किरदार लफ्ज़ सुनकर बर्दाश्त न कर पाई। अपने हाथ में रहें, आप मुझ पर इतना घटिया इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, बच्चा आपका ही है। वो गुस्से से चिल्लाई थी, झूठी औरत, अब तुम मुझसे ज़ुबान लड़ाएगी। वापस से बाहर होता चीखा था, मैं अपने बच्चे को हरगिज़ नहीं मारूंगी, आपकी ही औलाद है, आप समझते क्यों नहीं। बेबसी से गोया हुई थी। घटिया औरत, किसी और के गुनाह को तुम अपने खानदान का वारिस अब बनाओगी। गैरतमंद मर्द ऐसा नहीं होते। फारिया के अल्फाज इसके दिमाग में घूम रहे थे। वो गुस्से से पागल होता इसकी जानिब पर लिपका और घसीट कर कमरे से बाहर ले आया। बदकिरदार, तो मेरी बीवी नहीं है, वानी है। वानी तेरी औकात क्या है उसे घसीटता वसीड़ा तक लाया। फारिया जो सहन में शाइस्ता के पास बैठी थी, ये सब देखकर दंग रह गई थी। रियाज, क्या कर रहे हो? वो पेड़ से है। शाइस्ता बेगम वहाँ पहुंची, मगर इससे पहले वो अपना काम कर चुका था। सीढ़ियों से गिरता लड़खड़ाता वजूद फर्श पर अब साकित पड़ा था। खून का एक दरिया था जो सफ़ेद मार्बल को सुर्ख कर गया था। शाइस्ता समेत फारिया की चीख भी निकल गई। घबरा शोर सुनकर कमरे से भागी बाहर निकली। सामने का मंजर देखकर इनकी आंखें फटी की फटी रह गई। हवेली के दरवाजे पर खड़ी आयशा सख्ते में आ गई थी। खून से लथड़ा वजूद देखकर से होश आया। ये क्या हो गया? वो ये तो नहीं चाहता था। बरीरा बरीरा, वो सबको धकेलते से उठाकर गाड़ी तक ले गया था और एक हफ्ता अस्पताल में दाखिल रही थी। बच्चा ख़त्म हो चुका था और खुद बरीरा मौत के मुंह से वापस लौटी थी। रियाज को दादा सरदार ने घर आने से मना कर दिया था। कुबरा और शाइस्ता ने इसकी खूब खबर ली थी। सुल्तान सब्तर ने तो 2 थप्पड़ जड़ दिए थे। फारिया अपने कमरे में दबकी बैठी हुई थी। रियाज ने इसे कई दफ़ा फ़ोन करने की कोशिश की तो उसने कॉल ना उठाई थी। वो खुद अब पछता रही थी। वो ऐसा तो नहीं चाहती थी। अगर रियाज ने इसका नाम ले लिया तो इससे आगे वो सोच भी नहीं सकती थी। इसे अस्पताल में दाखिल होने से भी कुबरा ने मना कर दिया था। बरीरा से मिलने की तो कतई इजाज़त ना थी। आयशा ने कई बार बरीरा से पूछने की कोशिश की, मगर खामोश बनी बुत बनी इसका चेहरा तकती रही। हवेली में कदम रखते ही इसे वो सब याद आया था। आंसू बंद तोड़कर बाहर उबलने लगी। आयशा और शाइस्ता से सहारा देती हाल में बड़े सोफे पर बिठाने लगी थी। रियाज भी इनके पीछे ही हवेली में दाखिल हुआ था। इसे कहो यहाँ से दफ़ा हो जाए, हमारे खानदान का वारिस इस कमीने की वजह से ख़त्म हुआ है। दादा सरदार ने गुस्से से रियाज को देखते हुए कहा था। दादा सरदार, बस एक मौका दे, बस एक बार। वो इनके पैरों में गिर पड़ा था। सब ने रुख फेर लिया था। क्या मैंने तेरी ये तरबियत की थी? और हाथ उठाने वाला मर्द होता है। कुबरा ने गुस्से से मुखातिब किया था। मैं जान, मेरी बात तो सुनने में ये सब नहीं चाहता था, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। क्या बर्दाश्त नहीं हुआ? ऐसा क्या कर दिया इस मासूम ने जो तुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ? शाइस्ता अब की बार फट पड़ी थी। रियाज सर झुका गया। बद किरदार हूँ मैं, बरीरा की गर्भ से बड़ी आवाज़ पर सब ने हैरत से देखा था। आप ही? आयशा ने हिजाब से झांकती हुई आंखों से हैरत से देखा। हाँ आयशा, उन्होंने मुझे बद किरदार का ही कहते है कि बच्चा इनका नहीं है। बरीरा फट पड़ी थी। सहती सहती वो भी थक चुकी थी। इसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। अपने बच्चे को खोने का गम इसे पागल कर रहा था। ये बात सच है? दादा सरदार गजबनाक होते गए रियाज की तरफ मुड़े थे। इनसे क्या पूछते हैं? इनकी महबूबा फारिया से पूछे। बरीरा ने फारिया को घूरते हुए कहा, क्या मिला तुझे? मेरा बच्चा मार कर कहा तो था कि कर ले रियाज से शादी, जो मर्जी आए वो कर, मगर मुझे बख्श दे। मगर तुझे सुकून नहीं आया? फारिया हल्क तक खुश्क हुआ था। सूखे होंठों पर जुबान फेरती सबको देखने लगी थी। वो मैंने कुछ नहीं किया, वो अटकती हुई बोली। और फिर बरीरा सब कुछ बताती चली गई। एक एक हर्फ जो आज तक हुआ था। रियाज ने कर्ब से आंखें मीची थी। वो अपने ही बच्चे का कातिल बन गया था। इसने फारिया की जानिब देखा तो उसने सर झुका लिया। रियाज की आंखें से आंसू निकले थे। ये सब रुबाब ने कहा था। वही मुझे कहती थी कि बरीरा को घर से निकलवाओ। फारिया ने अपनी जान बचाने के लिए रुबाब का नाम लिया था। खबरदार, जो मेरी बीवी पर अपने गुनाह थोपने की कोशिश की, जान निकालूंगा मैं। अयाज ने उंगली उठाकर फारिया को फ़ोन किया था। रुबाब जो अपना भांडा फोड़ने के डर से कांप रही थी। अयाज इसका ढाल बनते देख वो हैरत से देखने लगी। अम्मा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच। इसके अल्फाज मुँह में थे कि इससे पहले शाइस्ता ने इसे बालों से पकड़ कर घुमा कर रख कर दिया था। इस दिन के लिए पाला पोसा था तुझे। वो उसे रुई की तरह धनक कर रख चुकी थी। पंचायत बैठ चुकी थी। बरीरा की तरफ से सैफुल्लाह और आयशा थे। सब लोग हवेली की बैठक में मौजूद थे। इस बात को गाँव वालों से मख्फी ही रखा गया था। रियाज एक तरफ मुश्मों की तरह सर झुकाए बैठा खड़ा था। आयशा हिजाब की औरतों वाले सफ में मौजूद थी। शाइस्ता की कहर बरसाती नजरें फारिया को ज़मीन में गिर की भी दुआ मांगने पर मजबूर कर रही थी। रियाज और फारिया, क्या तुम दोनों अपनी सफाई पेश करना चाहोगे? दादा सरदार की रोबदार आवाज़ पर दोनों आस्ता आस्ता कलीन पर दादा सरदार के सामने आकर बैठ गए थे। रिवायत थी कि मुलसे में यूं ही ज़मीन पर बैठ कर सफाई पेश करता है। दादा सरदार जो अभी हुआ इस पर मैं शर्मिंदा हूँ। मैं कभी ऐसा नहीं चाहता था। इश्तेहाल में आकर वह शर्मिंदगी से सर झुकाकर कहने लगा, तुमने सिर्फ गुस्से में आकर और किसी औरत की बातों में पर यकीन करके खानदान का वारिस कत्ल कर दिया। दादा सरदार ने इसकी बात काट कर गुस्से से कही। बरीरा ने सर उठाकर ने देखा था। वारिस मतलब लड़का? क्या ये लोग एक लड़के की उम्मीद कर रहे थे? अगर लड़की होती तो? वह हैरानगी से सोचने लगी। दादा सरदार, माफ़ी चाहती हूँ, मैं जज्बात में अंधी हो गई थी, मगर
میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا۔ اس بچے فارغ روتے ہوئے کہنے لگی، تو کیا چاہتا ہے تم نے اس گھر کی بہو کو گھر سے نکلوا دوں گی؟ اس پر برد کرداری کا الزام لگا کر دادا سردار نے غصے سے پوچھ رہے تھے۔ سب لوگ دم ساتھے بس فیصلے کا انتظار میں تھے۔ تمہارے اسی غصے اور جذباتی پن کی وجہ سے میں نے تمہیں سرداری نہیں سونپی، اور بہت اچھا کیا، کیونکہ تم اس مقام کے قابل نہیں ہو۔ وہ ریاض سے مخاطب تھے۔ فیصلہ اب بہو ہی کرے گی۔ انہوں نے سب کچھ بریرہ پر چھوڑ دیا تھا۔ سب کی نظریں اس پر تھی۔ دوسرا دادا سردار، جو بھی ہوا وہ سب غلط فہمی میں ہوا تھا۔ میں اپنے شوہر کو معاف کرتی ہوں۔ بریرہ نے مضبوط لہجے میں فیصلہ سنایا تو ریاض نے سکون بڑی سانس لی تھی۔ اور رہی بات فاریہ کی، تو وہ آئندہ کے لیے توبہ کر لے۔ اگر پھر بھی یہ دونوں چاہیں تو بے شک ان کی شادی کروا دے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کی بات پر سب حیران تھے، کتنا بڑا دل تھا اس لڑکی کا۔ دادا سردار نے ریاض کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ فاریہ امید بھری نظروں سے ریاض کو دیکھ رہی تھی۔ میری شادی ہو چکی ہے، مجھے دوسری شادی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، سنجیدگی سے کہہ کے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، جبکہ فاریہ کے اندر ایک شدید کرنٹ سا دوڑا تھا۔ اپنے ٹھکرا جانے پر حسرت کا احساس اسے شدت سے ہوا تھا۔ آپی، اماں بلا رہی ہیں، کچن میں کچھ کام ہے، مانو فاریہ کو کہتی ہوئے اپنی چوٹی ہلاتے ہوئے پلٹ گئی تھی۔ وہ منہ زورتی کچن میں جا گھسی تھی۔ لے فاریہ، یہ کھانا اور اوپر بھابھی کو دے آ۔ وہ وہیں لے گئی۔ اس کی طبیعت خراب ہے ابھی۔ شائستہ نے کھانے کی ٹرے اس کے ہاتھ میں تھماتے مصروف سے انداز میں کہا۔ کون بھابھی؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ بریرہ، اور کون؟ شائستہ کے جواب پر فاریہ سکتے میں آ گئی تھی۔ ٹرے پکڑتے وہ پیر پٹک کر اوپر گئی تھی، دروازے پر دستک دینے لگی، مگر پھر رک کر دروازہ کھولا۔ یہ لو ٹرے، میز پر رکھتے ہوئے پلٹی۔ کمرے میں سے بریرہ ہی تھی۔ ریاض واش روم میں تھا۔ پانی گرنے کی آواز سے فاریہ نے یہ اندازہ لگایا تھا میں نیچے آ رہی ہوں۔ تکلیف کی تم نے، بریرہ نے تکلف سے کہا۔ تو وہ پلٹی۔ کھا لو آخر کو مہارانی جو ہو، پنچایت میں فیصلہ کرتی پھرتی ہو، فاریہ نے زہر خون لہجے میں کہا۔ واش روم سے نکلتے ریاض نے اس کی بات سن لی تھی۔ ایک جس میں اس تک پہنچ کر بازو دبوچ کے گرایا تھا۔ میری بیوی سے تمیز سے بات کرو، سمجھی؟ بیوی؟ اچھا ہی تھی تمہاری محبت، بھول گئی اس فانی میں آئی لڑکی کے لیے مجھے؟ فاریہ غصے سے بازو چڑھا کر بولی تھی۔ اپنی حد میں رہو، ورنہ جو سزا پنچایت میں نہیں ملی وہ میں تمہیں دے دوں گا۔ وہ غصے سے انگلی اٹھا کر وارن کرتا بولا۔ فاریہ اس کا یہ روپ دیکھ کر سہمتی ہوئی کمرے سے نکل گئی تھی۔ کھانا کھا لو، پھر دوائی بھی لینی ہے، مسکرا کر وہ بریرہ کے پاس بیٹھا۔ بریرہ نے کھانا شروع کیا اور کچھ دیر بعد دوائی لے کر سو گئی تھی۔ ریاض نے اس کے سوتے ہی معصوم چہرے کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر درد نمایاں تھا۔ کچھ عرصے میں اس کی حالت کسی مستقل مریضہ جیسی ہو گئی تھی۔ عائشہ، یہ لے، میں نے آپ کے لیے لایا ہوں۔ سلطان کمرے میں داخل ہوتے ہی خوش ہوتا بولا تھا۔ وہ شہر سے لوٹا تھا، ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمایاں تھیں۔ السلام علیکم، کیا لائے ہیں؟ اس نے سلام کر کے اسے باور کروایا تھا۔ وعلیکم السلام، یہ دیکھیں میں نے شہر سے کچھ خریداری کی ہے۔ اسکول چونکہ تیار ہونے کے قریب ہے تو میں نے یونیفارم اور کتابیں خریدی ہیں۔ ایک دکان پر یہ سامان پسند آ گیا تو لے لیا۔ اس نے ایک ہی سانس میں ساری بات تفصیل سے بتا دی۔ ماشاءاللہ، یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ بیگ کھولتے ہی کپڑوں کو چند جوڑے جو کہ بہت نفیس تھے اور چند جیولری وغیرہ کا سامان تھا پسند آیا۔ اس نے مسکرا کر پوچھا تو وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ بہت خوبصورت ہے، بہت شکریہ۔ اب چلو اسے پہن کر تیار ہو جاؤ، مجھے آپ کو دکھانا ہے، کو دیکھنا ہے۔ سلطان نے دوسرے شوپر سے ایک خوبصورت جالی دار سرخ رنگ کی فراق نکال کے اسے تھمائی تھی ابھی، لیکن عائشہ نے فراق تھامتے ہوئے سوال کیا تو اس نے سر ہاں میں ہلا دیا۔ کچھ دیر بعد وہ فراق میں ملبوس واش روم سے باہر نکلی۔ ریڈ کلر کی جالی دار لانگ فراق جس کے بازو جالر نما تھے۔ فراق لمبی ہونے کے باعث اس کے پیر چھپ گئے تھے۔ سر پر سرخ دوپٹہ لیے مسکرا کے اس کے قریب آئی تھی۔ ماشاءاللہ، اللہ کی قدرت ہے، سلطان نے مسکرا کر تعریف کی۔ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتی ہے۔ کیا ہوا ہے، آپ ٹھیک ہے نا؟ رباب کو نڈال سا واش روم سے نکلتے دیکھ کر ایاز گھبرا گیا تھا۔ الٹی آ رہی ہے، بہت چکر بھی آ رہے ہیں، اس نے گھومتے سر کو پکڑتے ہوئے بمشکل کہا تھا۔ ایاز نے سارا دیکھ کر اسے بیڈ پر بٹھایا، پانی کا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ چند گھونٹ پی کر اس نے منہ ہٹا لیا۔ میں امی جان گھبراتا ہوں، آپ آرام کریں۔ ایاز اس کی پیلی پڑتی رنگت دیکھ کر پریشان ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد کبریٰ اور شائستہ وہاں پہنچی۔ اس کی حالت دیکھ دونوں معنی خیزی سے مسکرانے لگی۔ جا بیٹا، پڑوسن سے گلشن دائی ہے نا، اسے بلا کر لا۔ شائستہ نے ایاز کو دہرایا اور رباب کا سر دبانے لگی۔ کبریٰ بھی پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد گلشن دائی آئی تو اس نے ایاز کو باہر انتظار کرنے کا کہا۔ کچھ دیر بعد شائستہ مسکراتی ہوئی باہر آئی تھی۔ خیال رکھنا اپنی بیگم کا، خیر سے ماں بننے والی ہے، مبارک ہو تجھے بھی۔ ایاز کی باچی مارے خوشی اور حیرت کی کھلی رہ گئی تھی۔ مسکراتا ہوا اندر داخل آیا۔ چل ابھی سو جاؤ دونوں، کل مٹھائی منگوا کر سب کو خوشخبری سنانا۔ کبریٰ بیٹے کا ماتھا چومتی ہوئی گلشن کو لیے باہر نکل گئی۔ باجی مٹھائی لازمی بھیجنا اور ایک جوڑا کپڑوں کا بھی، گلشن نے فرمائش کی تھی۔ چل ابھی تو جا، کل دیکھوں گی۔ رامو اسے گھر چھوڑ کر آ۔ شائستہ نے بیزاری سے اسے ٹرکا کر رامو کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ مبارک ہو، اس نے مسکرا کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ وہ سہارے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ ایاز مجھے معاف کر دے، میری ہر غلطی کے لیے مجھے معاف کر دے۔ اس کی آنکھیں مینا بسرانے لگی تھی۔ ایاز کی محبت اس پر حاوی ہو چکی تھی۔ ایسے کیوں کہتی ہو؟ میں نے تو تمہیں ہمیشہ چاہا ہے، سب کچھ بھول جاؤ، اب ہم دونوں اور ہمارا بچہ۔ ایاز نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے اس کے آنسو پوچھے تو اس کی محبت پر سرشار سی ہو گئی تھی۔ کبریٰ باجی، ہائے اللہ، میں مر گئی، میری بچی، میری مانو۔
شائستہ پہ روتی پیٹتی حال میں آئی تھی۔ کیا ہوا خیریت؟ کبرا سمیت عائشہ اور رباب بھی پریشان ہوئی تھی۔ مانو صبح گئی تھی یسریٰ کے گھر کا کہہ کے گئی تھی، اب تک نہیں لوٹی، 6 گھنٹے ہو گئے ہیں، میں نے چوکیدار سے کہہ کے پورا گاؤں چھان مارا، وہ کہیں نہیں ملی۔ یسریٰ تو 2 ہفتے سے نانی کے گھر ہے، نہ جانے مانو کہاں گئی ہے۔ وہ سینہ پیٹتے ہوئے زور سے رو رہی تھی۔ چچی یوں مت روئیں، اچھی بات نہیں ہے، سینہ پیٹنا جائز نہیں ہے، آپ صبر رکھیں، مل جائے گی، وہ ادھر ہی ہوگی۔ عائشہ سے چپ کرواتی اندر بھاگی۔ ساری حویلی چھان ماری مگر مانو کو نہ ملنا تھا، نہ ملی۔ وہ 2 دن گزر گئے تھے، حویلی میں احترام برپا تھا، مانو آخر گئی تو گئی کہاں؟ عزت شائستہ پر برس رہے تھے کہ اکیلی لڑکی کو جانے ہی کیوں دیا۔ ہر کوئی پریشان اسے ہر طرف ڈھونڈ رہا تھا لیکن وہ کہیں نہ ملی۔ شائستہ رو رو کر بحال ہو گئی تھی۔ فیاض کے بعد اب ان کی بچی، وہ اتنا بڑا دکھ نہ سہہ پاتی۔ اب یہ نہیں ہے، وہ کسے اٹھا لایا ہے؟ عمر نے غصے سے ارشد کو کہا جو ایک بے ہوش لڑکی کو اس کے سامنے صوفے پر لٹا رہا تھا۔ بس وہ لڑکی جس کا آپ نے کہا تھا وہ بھی جلد ہی ہمارے قبضے میں ہوگی، مگر یہ والی میرا دل آ گیا ہے، 2 دن مزے لوٹ کر واپس پھینک دوں گا۔ ارشد نے خباثت سے مانو کو دیکھتے ہوئے کہا، اچھا مگر یاد رکھو کوئی گڑبڑ نہ ہو ورنہ مارے جاؤ گے، اسے تنبیہ کرتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ ارشد مسکراتا ہوا مانو کو ہوش میں لانے لگا۔ مانو میری بچی، یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ شائستہ سمیت باقی سبھی حویلی میں داخل مانو کو دیکھ کر دہل گئے تھے۔ وجری حالت میں، بکھرے بال، چہرے پر نیل کے نشان لڑکھاتی ہوئی وہ اندر آئی تھی۔ یہ کیا ہے مانو، تو کہاں تھی؟ شائستہ ہلکے بل چڑھائی تھی۔ اماں میں برباد ہوگی، اس نے مجھے لوٹ لیا، وہ روندی آواز میں بولی تھی۔ شائستہ کا زوردار تھپڑ اسے دور جا گرا تھا۔ کمینی، شرم نہ آئی تجھے؟ جھوٹ بول کر تو یہ سب گئی تھی، سب لوگ تو سکتے کے عالم میں زمین بوس ہو گئے تھے مانو کو دیکھ کر۔ اماں مجھے معاف کر دو، پاپا اپی، دادا سردار، مجھ سے غلطی ہوگی، مگر مجھے نہیں پتا تھا وہ میرے ساتھ ایسا کرے گا، وہ روتی چیختی ہوئی بولی تھی۔ وہ ارشد کے بلانے پر ہی باہر گئی تھی۔ کبرا اور بریرہ نے اسے اٹھا کر صوفے پر بٹھایا، پانی پلایا تھا۔ شائستہ روتی پیٹتی اس کو لے جا رہی تھی۔ سلطان اسے گاڑی میں بٹھائے ہسپتال لے جائیں، کچھ چیک اپ کے بعد دوائیاں وغیرہ دی گئی تھی۔ کاش کہ مر جاتی، کیوں لوٹی ہے گھر؟ شائستہ اسے کوستے کوستے تھک گئی تھی۔ چاچی کیسی بات کری، آپ کی بیٹی ہے، وہ اس حال میں آپ کے سہارے کی ضرورت ہے، اسے تسلی دے، وہ کہیں آپ اپنے ساتھ کچھ غلط نہ کر لے۔ عائشہ انہیں تسلی دینے لگی۔ فارغ کی حالت دیکھتے صدمے میں چلی گئی تھی۔ وہ کسی اور بدکرداری کا الزام لگاتی رہی اور اپنی بہن کی صورت میں اسے سزا ملی۔ نہیں اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہوگی۔ وہ روتی ہوئی مانو کو سینے سے لگا کے، میری جان مانو مت رو، کچھ نہیں ہوگا، تو بتا یہ کس نے کیا، جان سے مار دوں گا میں اسے۔ سلطان اگلتا سے پوچھ رہا تھا۔ وہ ارشد، ایاز بھائی کا دوست، وہ مجھ سے حویلی کے باہر ملتا تھا، اس نے مجھے موبائل دیا، مجھ سے بھی اب محبت ہوگی، شاپنگ کے بہانے مجھے ساتھ لے گیا، میں بہت روئی مگر اس نے مجھے رون دیا اور پھر اللہ میں لوٹ گئی۔ اور احمد بھی وہاں تھا، بھائی مجھے مارتے، میں نے آپ سب کی عزت تباہ کر دی۔ وہ روتی ہوئی چیخ رہی تھی۔ سلطان کا غصہ سوا نیزے پر تھا اب کہ وہ احمد کو بخشے گا نہیں۔ ہر طرف یہ بات پھیل گئی کہ خان حویلی کی چھوٹی بیٹی مکالمہ کروا کر آئی ہے، نہ جانے یہ خبر کیسے باہر پہنچی، مگر اب اسے بہت ہی عجیب نظر سے سب دیکھ رہے تھے۔ سلطان نے مانو سے موبائل جو ارشد نے دلوایا تھا ضبط کر لیا۔ نمبر کی لوکیشن چیک کرنے پر اسے کافی کچھ معلومات ملی، مگر ارشد ابھی بھی نہیں ملا تھا۔ اسے ڈھونڈنا ہر قیمت پر لازمی تھا، مگر اس سے پہلے مانو کو سنبھالنا تھا۔ وہ خود ختم کرنے کی کافی بار کوشش کر چکی تھی، اب وہ اس داغ کے ساتھ نہیں جینا چاہتی تھی۔ شائستہ الگ بحال ہو پڑی تھی، پوری حویلی میں موت سا سناٹا چھا گیا تھا۔ میں کروں گا مانو سے شادی، احسن نے سب پر بم پھوڑا تھا۔ مگر احسن تم کیسے؟ ایاز نے کچھ کہنا چاہا تو اس نے روک دیا تھا۔ جو بھی ہوا اس میں مانو کی کوئی غلطی نہیں ہے، میں اسے اپناؤں گا، عزت دوں گا، سہارا دوں گا، میں یقین دلاؤں گا، میں کبھی اسے ماضی یاد نہیں کرنے دوں گا۔ وہ سب کو حیران کیا جا رہا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ حیثیت میں آپ جتنا نہیں ہوں، مگر اسے عزت ضرور دوں گا، 2 وقت کی روٹی دوں گا، وعدہ کرتا ہوں اسے خوش رکھوں گا۔ وہ بولا تھا، کیا تم ہم پر ترس کھا رہے ہو؟ اپنی بیٹی کو ہم ساری عمر گھر بٹھا کر رکھ سکتے ہیں مگر یوں کسی کی جھولی میں نہیں ڈال دیں گے، دادا سردار نے کہا تو اس نے انہیں دیکھا تھا۔ میں ترس کیوں کھاؤں گا؟ مجھے خوشی ہوگی کہ میں ایک شریف گھر کی لڑکی سے شادی کر رہا ہوں، اور جیسی اس کی حالت ہے اسے آپ لوگ نہیں سنبھال سکتے، اسے کسی ایسے شخص کی ضرورت ہے جو اسے سمجھے، اسے وقت دے، اور میں یہ سب کروں گا، اسے بس واپس زندگی کی طرف لے کے آؤں گا۔ اس نے یقین دلا تو سب پرسوچ ہو کر سر ہلایا تھا۔ وہ چپ ہو گئی تھی، نہ کسی سے بات کرتی تھی، نہ کچھ کھاتی پیتی تھی۔ شائستہ سمیت سب بھی اس کی حالت سے پریشان تھے، وہ سب اسے پہلے جیسا بنانا چاہتے تھے۔ ارشد اب تک لاپتہ تھا، مگر بہت سے ثبوت دن بدن انہیں اس کے قریب کرتے جا رہے تھے۔ دادا سردار اور خضر کسی طور پر احسن کا رشتہ قبول کرنے پر راضی نہیں تھے، مگر مانو کی حالت اور سلطان کی تسلی پر انہوں نے مجبوراً حامی بھر لی تھی۔ جمعے کو سادگی کے ساتھ ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ وہ خاموشی سے اپنا وجود گھسیٹتی، حسن کے امراء رخصت ہو چکی تھی۔ وقت اپنی رفتار سے بڑھ رہا تھا، رباب کی ڈلیوری کے دن قریب آتے جا رہے تھے۔ عائشہ بھی امید سے تھی، ان دونوں کا ہی سب خیال رکھتے۔ رباب دن میں
کئی بار چیختی سے درد ہو رہا ہے مگر چیک اپ کرنے پر پتہ چلتا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے لیے سب نیا تھا، ذرا سے سر درد پر ولولا مچا دیتی، مانو آہستہ آہستہ پہلے جیسی ہو رہی تھی، مگر اپنی زندگی کے وہ 2 سے 8 دن بھول بھی نہیں پا رہی تھی۔ حسن نے اسے بہت خوش رکھا تھا، وہ اس کے سنگ سب بھول جاتی تھی، اور اس دن 2 خوشیاں ایک ساتھ آئی تھی۔ رباب کے ہاں ایک پیاری سی پری اتری تھی، اور گاؤں میں جو کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا وہ بھی مکمل ہو چکا تھا۔ سارے گاؤں میں مٹھائیاں بانٹی گئی تھی، سب بہت خوش تھے، مگر کوئی تھا جو خوش نہیں تھا، وہ تھے دادا سردار۔ انہیں پوتا چاہیے تھا، وارث، اس خاندان کا اور جائیداد کا وارث۔ ارے دادا سردار، آپ یہاں ہمارے غریب خانے میں مجھے بلایا ہوتا۔ احسن انہیں دیکھ کر بڑے جوش ملا تھا۔ ان کے انا کے خلاف بات تھی کہ وہ یوں کسی کم طبقے کے لوگوں کے گھر جائیں، وہ ان کی پوتی کا سسرال ہی صحیح کیوں بھائی، ہم نہیں آ سکتے، ہماری پوتی کا گھر ہے۔ اس کے لہجے میں پہلی بار نرمی پائی گئی تھی، وہ رعبدار آواز تو تھی ہی نہیں۔ وہ وہیں موجود صوفے پر بیٹھ گئے۔ احسن نے مسکرا کر سر ہلایا۔ چند آدمی کھانے پینے کی اشیاء لیے اندر داخل ہوئے، سب احسن نے سوالی نظر سے دیکھا۔ بھائی پہلی بار آئے ہیں پوتی کے گھر، خالی ہاتھ آتے، اور ویسے مانو ہے کہاں پر؟ انہوں نے وضاحت کرتے پوچھا۔ آخر مانو کا پوچھا تھا جی، یہ سب یہاں رکھتے، میں بلاتا ہوں مانو کو۔ آدمیوں کو ہدایت دیتا وہ دادا کو بول کر اندر چلا گیا۔ دادا جی، مانو بھاگتے ہوئے اس سے لپٹی تھی۔ دادا نے پیار سے اس کا جائزہ لیا تھا۔ وہ پہلے کی طرح سجی سوری نہیں تھی، مگر اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ احسن کی محبت نے اس پر روپ چڑھا دیا ہے۔ بابا جان، دادا سردار آج گاؤں میں موجودہ گھر میں گئے تھے، کھانے پینے کی اشیاء کا ڈھیر ساتھ لے کر۔ ان میں یہ تبدیلی اب تو بات بھی بہت نرمی سے کرتے تھے، کیونکہ ان کو سمجھ آ گیا تھا کہ بیٹیاں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں۔ ان کو بیٹوں پر ہی یا پوتوں پر ہی زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے، یا پوتے کی ہی خواہش نہیں کرنی چاہیے۔ ریاض نے کہا تھا۔ وہ سب مرد اس وقت بیٹھک میں موجود تھے۔ ریاض کی باتوں کا ان پر کافی اثر ہوا تھا، کیونکہ ریاض نے ہی انہیں کافی سمجھایا تھا۔ صفدر بھی سر ہلا کے بولے تھے، کیا ہوا، سب یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ دادا سردار کی آواز پر سب چونک کر سیدھے ہوئے تھے، یوں ہی گپ شپ کرتے۔ خضر نے مسکرا کر کہا، اچھا چلو پھر، میں بھی سوچا کہ فاریہ کا رشتہ وہیں کر دیتے ہیں جہاں سے آیا تھا۔ دادا سردار نے انہیں یاد دلایا تھا وہ رشتہ جو آپ نے ٹھکرا دیا تھا، اس لیے کہ وہ ہم سے تھوڑا لو اسٹینڈرڈ کے تھے۔ ریاض کی زبان میں کھجلی ہوئی تھی۔ دادا سمیت سب نے گھوری سے نوازا تو وہ کان کھجلاتا ہنسنے لگا۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ کو مناسب لگے، ہم کل ہی چلتے ہیں، سلطان نے فرمانبرداری سے کہا۔ آج فاریہ کا نکاح تھا، دلہن بنی وہ شیشے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، نہ جانے اس رشتے کو نبھا پائے گی یا نہیں۔ مانو کے اندر داخل ہونے پر اس کی سوچ میں خلل آئی تھی۔ آپ یہ بہت پیاری لگ رہی ہیں، اس نے گندھا تھپتھپا کر تعریف کی تو وہ مسکرا کے اسے دیکھنے لگی۔ بلو کلر کی فینسی لانگ فراک میں سر پر حجاب سیٹ کیے، وہ کندھوں پر شال ڈالے، وہ پہلے سے مختلف مگر پیاری لگ رہی تھی۔ تم کتنی بدل گئی ہو، کیا احسن نے تم پر پابندیاں لگا دی ہیں؟ ہاں نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ میں نے خود ہی سجنا سنورنا چھوڑ دیا ہے اور سادگی میں ہی اچھی لگتی ہے، اور میری زندگی کا وہ بھیانک واقعہ مجھے خود کو چھپانے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ آخری جملے پر نم ہوتی آنکھوں کو صاف کرنے لگی۔ بہت سمجھدار ہو گئی ہو، دعا کرنا میرے لیے بھی، فاریہ نے روندی آواز میں کہا۔ آپ یا پریشان نہ ہو، اللہ بہتر کرے گا، اللہ آپ کو خوش رکھے گا اور آپ کے نصیب اچھے کرے۔ مانو نے اسے گلے لگاتے ہوئے دعا دی تھی۔ نکاح کے بعد رخصتی کا وقت ہوا، فاریہ کا دل بیٹھا جا رہا تھا، وہ رونا چاہتی تھی مگر خود کو روکا ہوا تھا۔ خضر نے جب آگے بڑھ کر سینے سے لگایا تو وہ ضبط نہ رکھ سکی اور پھوٹ کر رونے لگی۔ خضر سمیت باقی سب بھی غمزدہ ہوئے تھے۔ شائستہ چہرہ چادر میں چھپاتی ہچکیوں میں رو رہی تھی۔ کبریٰ باجی، میری دونوں بیٹیاں ہی مجھ سے بہت دور ہو گئی ہیں۔ رخصتی کے بعد بھی وہ روئے جا رہی تھی۔ بیٹیاں ہوتی ہی پرایا دھن ہے، اس سے گھر میں کتنی رونق ہوتی ہے، مجھے آج شدت سے احساس ہو رہا ہے۔ دادا سردار آنسو پوچھتے بولے، رونے سے ان کی آواز بھی بھاری ہو گئی تھی۔ اللہ ان دونوں کو ہی خوش رکھے اور آباد رکھے۔ کبریٰ نے دعا دی تھی اور شائستہ نے بھی آنسو پوچھے تھے، آمین۔ کچھ عرصہ بعد پولیس نے گیسٹ ہاؤس کور کر لیا تھا اور وہاں پہ چھاپا مارا تھا۔ اندر سے بھاری مقدار میں نشہ آور انجیکشن اور چند بے ہوش لڑکیاں ملی تھیں جن کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی۔ یہ گینگ کے نام پر مشہور احمر ڈان اے ایس کنگ کا اڈا تھا، لڑکیوں کو سپلائی کرنے کا کام کرتا تھا۔ پولیس کو معلوم نہیں تھا کہ احمر کہاں ہے۔ کسی انجان نمبر سے انہیں اس گیسٹ ہاؤس کا ایڈریس ملا تھا۔ وہاں موجود احمر کے آدمی بھی کچھ بتانے سے قاصر تھے، کیونکہ ان کے مطابق انہیں کمرے میں بند کر کے بے ہوشی کی دوا دی گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ انہیں وہاں ہوا کوئی بھی واقعہ یاد نہیں تھا۔ سب آدمیوں اور سامان کو حراست میں لے لیا گیا تھا۔ سلطان نے احمر کی خوب درگت بنائی تھی۔ عائشہ نے اس کے سوجے ہوئے چہرے تھپڑوں کی برسات کر کے مزید سجا دیا تھا۔ بریرہ بھی اسے دیکھ کر ضبط کھو بیٹھی تھی۔ پاس پڑے ڈنڈے سے اپنی براس نکالی تھی۔ رباب نے تو اس کے چہرے پر تھوکنا بھی گوارا نہ کیا تھا۔ کاش کہ میرا کوئی بھائی نہ ہوتا، وہ چلائی تھی، اور احمر اپنی بہن کے منہ سے یہ الفاظ سن کر سر جھکا گیا تھا۔ شہر کے قریب ایک سنسان سی جھیل پر ایک لاش ملی تھی۔ تفتیش کرنے پر وہ احمر کی لاش معلوم ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھوں اور پیروں کو کاٹ دیا گیا تھا۔ رات بھر وہ وہاں پڑی رہی، لاش کو کتوں نے نوچ لیا تھا۔
احمد شیراز چہرے پر گوشت باقی نہ رہا تھا، صرف بازو کو جلا کر اس پر خان نے لکھا ہوا تھا جس سے اس کی شناخت ہوئی تھی۔ نیوز چینل پر یہی خبر گردش کر رہی تھی۔ اے ایس کنگ لڑکیوں کو بیرون ملک سپلائی کرنے والا درندہ ڈاکو چور یہ لعانتن شخص کے نام سے مشہور تھا۔ اس کی لاش پہچان میں نہیں آ رہی تھی، کتوں نے اس کا جسم نوچ لیا تھا۔ بند کرو اسے حیاض، خدا کے لیے اس شخص کا نام بھی زہر لگتا ہے۔ حیاض جو کہ موبائل پر نیوز سن رہا تھا، پریرا کے کہنے پر موبائل بند کر کے سائڈ پر رکھا تھا۔ رانی سو چکی ہے، رباب اس پر کمبل درست کرتی آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ دن بدن خوبصورت ہوتی جا رہی ہے۔ ریاض نے شاعر سے کہا، کیوں پہلے نہیں تھی کیا؟ اس نے ادا سے کہا تھی مگر اب زیادہ ہو گئی ہو اور صبح تک مزید ہو جاؤ گی۔ اسے باہوں میں پردہ شرار سے کہنے لگا تھا۔ رباب کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ سنیے، آپ نے کچھ کہنا تھا؟ بریرا نے صوفے کے کونے پر بیٹھے ریاض سے مخاطب کیا۔ محترمہ بولنے کی اجازت کیوں لیتی ہیں اس غلام سے؟ وہ سینے پر ہاتھ رکھتے بولا تو بریرا مسکرا کر اس کا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا تھا۔ ریاض نے حیرت سے دیکھا، میں امید سے ہوں، صبح ہی پتہ چلا، سوچا سرپرائز دے دوں۔ اس نے اس کا کھلا منہ بند کرتے ہنسی سے کہا تھا، ماشاءاللہ بیگم، اتنی بڑی خوشخبری! وہ جوش سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، خوشی اس کے چہرے پر عیاں تھی۔ ریاض نے شوقے سے حصار میں لیا تھا۔ بہت شکریہ بریرا، میری زندگی میں آنے کے لیے، میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اس کے بالوں میں سر چھپایا محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ وہ سرشار سی اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی تھی۔ عائشہ پڑھ کر کتنا چومینگی سے سو گیا ہے وہ، کب سے وہ سوتے ہوئے حمید پر جھکی اسے پیار کر رہی تھی۔ سلطان نے جھنجھلا کر کہا تو وہ اٹھ کر اس کے پاس صوفے پر آ گئی تھی۔ خفا مت ہو، یہ لیں آ گئی میں۔ وہ مسکرا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی تھی، اچھا ہوا یہ اچھا تو بتائیں، حامد زیادہ پیارا ہے یا میں؟ اس کے عجیب سوال پر عائشہ نے گھورا تھا۔ دونوں ہی پیارے ہیں، میں آپ دونوں کے بغیر جی نہیں سکتی۔ اس نے ایمان سے اس کے کندھے پر سر رکھا تھا۔ کوئی ثبوت؟ سلطان نے سنجیدگی سے کہا، ثبوت کہاں سے لاؤں؟ وہ سنچے ہوئی تھی، لانا کہاں سے ہے؟ بس ایک کس کر دے جیسے ابھی اپنے بیٹے کو کر رہی تھی۔ اس نے گال آگے کرتے ہوئے کہا تو عائشہ نے ہلکا سا تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا تھا۔ ظالم بیوی تے زور سے مارا۔ وہ ایکٹنگ کرتا مصنوعی آنسو صاف کرنے لگا۔ ہا ہا، عائشہ ہنس کر لوٹ پوٹ ہونے لگی۔ ڈرامے باز سلطان اسے ہنستا دیکھ کر مسکرا دیا تھا۔ اللہ یوں ہی خوش رکھے آپ کو میری جان، اس نے دل میں اسے دعا دی تھی۔ ختم شد۔ ناول کا نام ہے وہ میرا ہمسفر اور اس کی رائٹر ہیں مونا رضوان۔ تو ریڈرز، کیسا لگا آپ سب کو یہ ناول؟ امید کرتی ہوں آپ سب کو یہ پسند آیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔